وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحم بالقرآن الحکیم اللهم ثبت عند موتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور ہم بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین ہر سال ریوائز کرایا کرتے تھے. سو وی آر پریپیئرڈ مطلب ایگرلی وانٹ ٹو ریوائز اٹ. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی دوہرا لیں. اللہ ہم سب کا رمضان مبارک کرے اور ہم سب کو اس میں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ راضی ہو جائے ہم سب سے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. The opening surah of قرآن. سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن قرآن پاک کا دے دوں کیونکہ قرآن پاک کی جو امپورٹنس ہے اس کے میننگ کے جاننے کی اس پر اگر آپ کہیں تو میں سال کے 365 ڈیز بھی آپ کو بتانے کو تیار ہوں. مطلب جتنا بھی بولا جائے کم ہے اور جتنا امت نے اسے نگلیکٹ کر رکھا ہے تو ضرورت بھی بہت زیادہ بولنے کی. بٹ آپ لوگ کیونکہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں تو میں ایک دفعہ ریوائز کروانے کے لیے امپورٹنس آف قرآن کا جو سیکھنے کا طریقہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہم اس کو دوبارہ دوہرا لیتے ہیں, ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ نے بتایا کہ قرآن میں اللہ کا ذکر ہے, امپورٹنس اللہ کے ذکر کی بتائی گئی ہے لیکن دو طریقوں سے. اللہ کی یاد ہے اعلیٰ اللہ اور ایام اللہ, یا اللہ کی نعمتیں یاد دلا کے تذکیر بے اعلیٰ اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ, دو طریقوں سے ہوتی ہے. اور ایام اللہ کہتے ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ واقعات بتا کے یا فیوچر میں آنے والے دن قیامت کے بعد کے جو بعد کا پروسیجر ہے اس کو ایز اٹ وہاں کے ڈائلاگ سنا کے اللہ تعالیٰ اس طرح سے سناتے ہیں کہ جیسے وہ ڈائلاگ ہم اس جگہ کا حصہ ہوں, ہم سن رہے ہوں کہ وہ جنتیوں کا مکالمہ کیا ہوگا اور دوستیوں کا کیا ہوگا اور جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی اور پہلے آنے والی نیشنز کے ساتھ کیا حالات گزرے, کس وجہ سے ان سے دنیا کی امامت چلی گئی. تو وہ یہ سارے قصے پھر ہمیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں. تو تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بے اعلیٰ اللہ. پھر اس کے بعد قرآن پاک کو جو میجر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں سیکھنے کے لیے, آگے سب ڈویژن ہے وہ مکی اور مدنی صورتیں. تو یہ بات میرے پیاری بہنوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں وہ 90 ہیں اور مدنی صورتیں ہیں وہ 24 ہیں. یہ ایک نئی بات تھی جو میں آپ لوگوں سے چاہ رہی تھی ڈسکس کرنا. میجر پورشن کون سا ہوا پھر؟ مکی ہوا. 94 ہیں مکی صورتیں اور 90 ہیں مکی صورتیں اور 24 ہیں مدنی صورتیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں تو پھر اس جو ڈویژن شاہ ولی اللہ کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں, یا تذکیر بے ایام اللہ یا تذکیر بے اعلیٰ اللہ. مدنی صورتوں میں ایک اور ڈویژن ہے, اس میں سمجھنے کے لیے پھر احکامات ہیں, پھر شریعت ریویل ہوئی ہے, ہمیں لاسٹ شریعت ملی ہے انسانوں کو قیامت تک کے لیے ایک لاز آف لائف ملے. لائف ہے نا, زندگی کیسے گزارنی ہے, کیسے گزارنی ہے کہ آخرت خوبصورت ہو جائے, کیسے گزارنی ہے کہ ہیئر آفٹر بن جائے, پھر اس کے لیے لاز ملتے ہیں اور مدنی صورتوں میں لاز ہوتے ہیں. وعلیکم السلام. تو مکی صورتیں کس پہ بیس کریں گی؟ جسٹ ٹو باتوں پر, اعلیٰ اللہ اور ایام اللہ, تذکیر بے اعلیٰ اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ. لیکن مدنی صورتوں میں ایڈیشن ہو جائے گی کس چیز کی؟ لاز کی, جن کو ہم کیا کہیں گے؟ احکامات. تو امت کا جو ایمفسائز ہے وہ 24% جو پورشن ہے اس پہ زیادہ ہے, اور جو 90% پورشن ہے 114 صورتیں ہیں نا کل 114. تو 114 میں 90 اور 24 کے ڈویژن کاٹ لیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ سم تھنگ 23 سے 33% بنتا ہے, اور وہ بنتا ہے 73 سے 83%. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے 70 to 80% ایمفسائز کیا ہے, اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لیسٹ اور لیس امپورٹینس دیں گے تو جو حال ہوگا وہی ہمارا ہو چکا ہے. بس یہ قرآن کے حوالے سے میں بتانا چاہتی تھی.
باقی قرآن کو سمجھنا میننگ کے لحاظ سے اتنا ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے یہ بات بہت دفعہ دہرائی دی جا چکی ہے. جی، جب اگر قرآن گائیڈنس کے لیے کھولا ہے، فاتحہ پہلی سورت ہی بتاتی ہے کہ ہم نے کس لیے کھولا ہے. اگر گائیڈنس کے لیے کھولا ہے تو گائیڈنس کیسے ملے گی؟ وداؤٹ میننگ. اگر آپ کے سامنے میں آپ کو کورین ڈرامہ لگا دیتی ہوں، ٹرکش ڈرامہ لگا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری طرح بہت زیادہ سیزن دیکھ دیکھ کے اس کی ہاؤ نو آپ کو پتہ چل گئی ہو کہ اب وہ کورین کیا کہہ رہا ہے، یا ٹرکش کیا کہہ رہا ہے، یا فرینچ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر لگا دیتی ہوں میں اسکرین پر اور پورا ڈرامہ گزر جاتا ہے، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں اس نے کیا کہا تھا، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں، سیزن پہ سیزن دیکھتے چلے جائیں. ہم انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھتے ہیں جس کی ہمیں کچھ سمجھ ہے. ہم کوئی اور زبان ایسے نہیں دیکھتے ترجمہ اس کا سمجھے بغیر. ہم سیزنز بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے لغویات ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، کوئی نقصان نہیں ہونا، یہ ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے. اس کے باوجود ہم اس کی زبان سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہیرو کیا کہہ رہا ہے، ہیروئن کیا جواب دے رہی ہے، ولن کے ساتھ جھگڑا کس چیز پہ چل رہا ہے. اس کے لیے ہمیں انگلش سب ٹائٹلز کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا ہم ڈبنگ میں دیکھتے ہیں، اپنی لینگویج میں ڈبنگ میں دیکھتے ہیں. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنا زیادہ انڈر اسٹیمیٹ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ ہدایت مل جائے گی، لیکن ہمیں سمجھ، وہ جو کورین ہمارے سامنے بلا 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 بول کے چلا جاتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے اردو میں ڈبنگ تلاش کرتے ہیں، نیٹ فلکس کے وہ سیزن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں زبان کنورٹ ہو جائے. ہم وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مووی کو دیکھنے کے لیے کہ نیچے انگلش سب ٹائٹل چل رہے ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے. اور اللہ کا پیغام اگر اس سے گائیڈنس لینی ہے، اور ہم گائیڈنس کے لیے ہر نماز میں دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، سوری ٹو سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں گائیڈنس مل جائے، گائیڈنس مل جائے، گائیڈنس مل جائے. تو ایک کورین ڈرامہ وداؤٹ سب ٹائٹل دیکھ کے جو حشر ہوتا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ، اس سے بھی برا کیا ہوا ہے. تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے مجھے اس سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ میں ایگزامپلز بار بار دوں. زیادہ کی جانے والی بات بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے. پہلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورت فاتحہ. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی، اوپنر. سو دس از دا اوپننگ سورہ آف قرآن، اور شروع ہو رہی ہے یہ دعا سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی احادیث ہیں، بہت سے صحیح الفاظ کے ساتھ میں آپ کو سنا بھی سکتی ہوں، اور بہت سے میں آپ کو کوٹ بھی کر سکتی ہوں. اس میں سے جو مجھے یاد ہے وہ میں سنانے کی کوشش کروں گی. ایٹ لیسٹ میں اگر آپ کو ایک بھی سنا دوں تو ہم کیونکہ سمرائز کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے رمضان میں ہر جو اس کی سپارے کی ہر سورت کی میں سمری آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ کو ہاؤ نو ہو جائے کہ یہ سورت کس چیز کے بارے میں بات کرتی ہے. تو ون آف دا نریشن آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از اباؤٹ سورت فاتحہ کہ مجھے ایک مرتبہ میں جبرائیل امین، اور میرے خیال میں یہ جو حدیث مبارک ہے، مجھے صحابی کا نام بتاتے ہوئے بھول جاتا ہے، حالانکہ مجھے ویسے پتہ ہوتا ہے. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جبرائیل امین بیٹھے تھے، اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. غالباً کے ساتھ کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے یہ جو دروازہ کی آواز آئی ہے، یہ قرآن، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی ہے، اور آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، مبارک ہو، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات. ہاں جی. اور فاتحہ کو 7 مثانی کہا جاتا ہے. 7 مثانی، یہ 7 آیات ہیں. مطلب کہا گیا کہ آپ کو 7 آیات، اور ایک جگہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کو 7 الفاظ اور قرآن کریم ملا. مطلب اٹ از اے پارٹ آف قرآن کریم. یہ قرآن کریم کی اوپننگ سورت ہے، لیکن اس کی اہمیت قرآن پاک سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے. یہ ایسی دعا ہے کہ مثانی کہتے ہیں 7، 2 کو کہتے ہیں نا، 2 مل جانا، 2 پارٹس ہونا. کوئی بھی نماز، مطلب فرضوں کا پہلا پورشن آپ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ کے بغیر. لیکن اگلے پورشن میں کوئی اور سورت پڑھے نہ پڑھے، فاتحہ تو پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے. اس کے بغیر کوئی پارٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو مثانی کا مطلب ہے وہ چیز جو ہر کسی کو مکمل کرتی ہے. سورت فاتحہ مکمل کرتی ہے، اس قرآن کو بھی مکمل کرتی ہے، اور ہماری زندگی کو بھی مکمل کرتی ہے، کیونکہ اس کا میسج اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھا، پوری زندگیاں لگائیں، کوئی ہم سے خلاصہ قرآن پوچھے تو ہم کہتے ہیں سورت فاتحہ ہے. ہر چیز کا ایک جسٹ ہوتا ہے نا، جسٹ ہوتا ہے، خمیر ہوتا ہے، ایک
اس کا پورا ایک ایسنس ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا ایسنس ہے یہ سورت. اس کی امپورٹنس اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد, اب اس کو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ تعریفیں ہیں یا شکر ہے؟ دونوں چیزیں. اٹ از اے پریز اینڈ اٹ از اے گریٹیٹیوڈ. الحمد میں دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں. حمد آپ سمجھتے ہیں مدح, اس کا روٹ ورڈ ہے میم دال ہے, تعریف ہے. لیکن ہم کیا کوئی خوبصورت چیز دیکھ کے کہتے ہیں, ہم خوبصورت چیز دیکھ کے اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ گھر کتنا خوبصورت ہے, اس گھر کا شکریہ, یہ کار کتنی خوبصورت ہے, اس کار کا شکریہ. اس میں پروفاؤنڈ میننگ ہے, بہت زیادہ ویسٹ میننگ ہے. اور ہم کوئی ہمارا کوئی کام کر دے, جیسے ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہیں, جو گاڑیاں چلاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر خاتون ڈرائیور ہو اور گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو اسے کتنی پریشانی ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ اگر موٹر پہ ہو تو. اب جب وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے گا, آپ چاہیں تو اپنی کار میں بیٹھے رہے, آپ کے پاس سے گزرنے والا سمجھے گا کہ بی ہو سکتا ہے کوئی لانگ ٹاک میں, مطلب وہ ایسی مصروف ہے کہ اس کو گاڑی چلانا بھول گئی ہے. لیکن آپ کو نیچے اتر کے اگر آپ کو ہیلپ مانگنی پڑے گی اور جو آپ کی ہیلپ کرے گا تو آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے کہ تو بڑا اچھا انسان ہے, تو بڑا خوبصورت ہے, تیری گاڑی کا نمبر بھی بڑا خوبصورت ہے اور تیری گاڑی بھی بہت چمک رہی ہے. آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. ایسے ہی جیسے میں نے کہا کہ خوبصورت چیز دیکھ کر آپ شکریہ نہیں ادا کرتے, آپ تعریف کرتے ہیں. قرآن پاک میں شکر کے لیے شکر کا ورڈ بہت دفعہ یوز ہوا. یہاں پر اللہ صرف شکر کہنا چاہتا تو شکر کا ورڈ یوز کر سکتا تھا. یوز ہوا نا کہ تم شکر کرو گے, لئن شکرتم لازیدنکم, یہاں بھی اللہ شکر کا ورڈ یوز کر سکتا تھا. صرف تعریف کا یوز کرنا چاہتا تو اللہ صرف حمد کا یوز کرتا اور صرف مدح کی بات ہوتی. تو اللہ تعالی جو رب العالمین ہے اس کا کنسپٹ اتنا واسٹ ہے کہ تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں اور تمام شکرانے بھی اسی کے ہیں. وہ جو آپ کے پاس گاڑی والا آ کے آپ کی ہیلپ کر گیا تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اور کسی خوبصورت چیز کو آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ واو دس از سو مچ بیوٹیفل, اور آپ مسلمان ہیں تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن الحمدللہ جب آپ دل سے کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو جو موٹر وے پر آپ کو رات کے ٹائم آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو آپ دل میں اس بندے کے جتنے شکر گزار ہوتے ہیں وہ ایک انسان اس کیفیت سے گزرا ہوا محسوس کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا الحمدللہ رب العالمین, تو اس چیز کو فیل کروانے کے لیے کہا کہ یقین کرو اس کے تمہاری تمام تعریفوں کا حقدار بھی اللہ ہے, جس نے تمہارے لیے اتنی خوبصورت کائنات اور تمہیں اتنی نعمتیں دے دی, صحت کی, ایمان کی, تمہاری آنکھوں کو دیکھنے کی دولت دے دی, اور تم سب سے زیادہ تعریف بھی اسی کی کرو کہ وہ نہ دیتا تو پھر کوئی بھی نہ دیتا, وہ نہ بناتا تو کوئی بھی نہ بناتا. سو دس از دا پروفاؤنڈ میننگ آف الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آپ کہتے ہیں رب العالمین, تمام جہانوں کا پروردگار, پالنے والا تو ہے. جو جہانوں کو پال سکتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے نا مجھ جیسے انسان کو پالنا, آپ جیسے انسان کو پالنا. تو اس سے رب کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جس نے جہانوں کو پالا, کائناتوں پہ کائناتیں بنائی. ایک آسمان ہم دنیا کا جانتے ہیں نا, ابھی تک اسپیس میں جانے والے اس ایک آسمان تک ہی پہنچ پائے ہیں نا. اس ایک آسمان کے ستارے, سیارے, سورج, چاند گنتے پھر رہے ہیں. تو اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں. وہ 6 آسمانوں میں کتنے پلانٹس ہیں, کتنے پلانٹس پر کتنی مخلوقات ہیں, اور ان کو کیسے سسٹین کرنا ہے, ان کو کیسے فیڈ کرنا ہے. حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن کیا کہ یا رب العزت اگر تمام مخلوق گناہگار ہو جاتی ہے تو what should you do؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کروں گا, اس پلانٹ پہ رہنے والی ساری مخلوق اگر گناہگار ہو جاتی ہے, نافرمان ہو جاتی ہے میری, تو میں اپنی چراگاہوں میں سے ایک جانور بلاؤں گا جو اس زمین و آسمان کو ایک لقمہ کرے گا. اب اللہ کی وہ چراگاہیں کس ہیون پہ ہیں, اور ان چراگاہوں میں کیسے جانور ہیں جس کا ایک جانور کا ایک لقمہ ہے یہ زمین آسمان. وہ جو سب کو پالنے والا ہے, پھر وہ جو کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا, وہ جو انسانی گریڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, انسانی ایفرٹ ختم ہو جاتی ہے اس لیول پہ آ کے, اگر اس کو ایسے سمجھ لیا جائے تو. بڑی بات ہے کہ یہ سورت مکی ہے. قرآن کی پہلی سورت مکی ہے اور قرآن کی آخری سورت مکی ہے. قرآن شروع بھی مکہ میں ہوا اور قرآن آخر بھی مکہ میں ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں. وعلیکم السلام. اور قرآن کی یہ جو ترتیب ہے, سب سے بڑی بات ہے آپ کو اس پہ یقین رکھنا ہے کہ یہ ترتیب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی, جو اللہ تعالیٰ نے لکھوائی, جو جبرائیل امین نے اسی ترتیب میں لکھوایا.
حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی ریویلڈ ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورت الق ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اگر انسانوں نے اس کو ترتیب دیا ہوتا تو شاید سورت الق پہلی سورت ہوتی. اس چیز پہ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ یہ ترتیب کسی انسان کی نہیں ہے، اٹس اے ڈیوائن آرڈر. اس ڈیوائن آرڈر میں سب سے پہلی جو سورت آئی ہے ترتیب کے لحاظ سے وہ مکی ہے، اور یہ پہلی سورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور یہ پہلی سورت ہے جو پہلے 3-4 صورتیں نازل ہوئی ہیں. پہلی سورت الگ کی چند آیات نازل ہوئی ہیں، علامہ بالقلم تک نازل ہوئی ہیں، علامہ الانسان ما لم یعلم یہاں تک. اس کے بعد سورت مدثر کی، سورت مزمل کی آیات، اور اس کے بعد وہ پہلے دنوں میں جب آپ چھپ کے، اور ابھی آپ خود بھی اس چیز کو مشکل سے ایکسپٹ کر پا رہے تھے، جو سورت نازل ہوئی ہے پہلی یہی نازل ہوئی. سو دس از دا پروفاؤنڈ سورت. اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سورت کا ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن الفاظ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کیا ہے؟ بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ نے خود چنے ہیں. لیکن حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی میں بات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے پانی لا دیجئے، آپ جا کے گھر میں کوئی اور سرونٹ ہے اسے کہتی ہیں کہ جویریہ کو پانی لا دو. آپ یہ نہیں کہتی مجھے پانی لا دو، مطلب آپ میری ہی بات کر رہی ہیں، پانی مجھے ہی چاہیے لیکن آپ اس کو کوٹ کر رہی ہیں اس کو پانی لا دو. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سورت فاتحہ کے بارے میں حدیث قدسی مبارک ہے، میں مفہوم بیان کروں گی، الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہ سورت فاتحہ کا ایک حصہ میرے اور میرے بندے، سورت فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایک حصے میں میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے اور دوسرے حصے میں اسے وہ عطا کر دیتا ہوں. وہ کچھ چاہتا ہے. اور آپ حضرت جبرائیل کی جو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی، فرمایا جو دو چمکتے ہوئے نور آپ کو ملے ہیں، 2 گلٹرنگ نور ملے ہیں آپ کو، وہ کیا ہے؟ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری آیات. اور اس کے ذریعے جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم گئے ہوئے تھے کہیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہاں پر ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی. شی سیڈ کہ مائی فادر از آن ڈیتھ بیڈ، اور ان کو کسی نے زہر دے دیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی رقاق بھی ہے؟ رقاق رقیہ کہتے ہیں علاج کرنے والا جھاڑ پھونک سے. آپ دیکھتے ہیں نا قرآن پاک کی بعض صورتوں کو رقیہ کہا جاتا ہے، اس کو آیات شفا بھی کہا جاتا ہے. ام الکتاب بھی اس کا نام ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں. تو جب وہ دوڑتے ہوئی آئیں تو پھر ایک صحابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا اندر، اور کچھ دیر بعد وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. ہم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں نہیں بتایا. ہم نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایسے شکایت جیسے بندہ لگاتا ہے نا، ہم لوگ نے کہا یہ نا گیا تھا اندر، اس نے ٹھیک کر دیا، اور بعد میں نا اس نے ہمیں یہ بکریاں دی، یہ دودھ دیا، یہ کچھ دیا، اور یہ ہم مال لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا مجھے اور کچھ نہیں آتا تھا. اس ٹائم میرے ذہن میں یہی بات آئی، میرے دل میں خیال یہی آیا کہ میں سورت فاتحہ پڑھ کے اس سے میں نے دم کیا. آپ نے فرمایا تمہیں پتا تھا؟ واہ، مطلب آپ نے اس طرح سے کہا اچھا تمہیں پتا تھا سورت فاتحہ شفا دیتی ہے؟ آپ نے کہا جو کچھ تمہیں اس کے بدلے میں ملا ہے وہ جائز ہے تمہارے لیے. تو یہ آیات شفا میں ہیں، اور شفا صرف جسمانی نہیں ہوتی، ہماری روحوں کو بھی شفا کی طلب ہے. ہم سب جسمانی اور روحانی طور پر بیمار لوگ ہیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اسے ضرورت ہے کس چیز کی؟ وہ آگے صورت میں آ رہا ہے. اب رب العالمین کون ہے؟ اب رب نے اپنا تعارف کروایا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے. مہربان ایسا چوٹی کا مہربان ہے. اب کوئی مانتا ہے اسے یا نہیں مانتا، کوئی اس کی مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اس پر بھی مہربانی کرتا چلا جاتا ہے. سورج اس کو بھی وٹامن ڈی دے رہا ہے، اور سورج اس کو بھی روشنی دے رہا ہے. چاند کی مون لائٹ میں جو فائدے ہو رہے ہیں، پھلوں میں مٹھاس آ رہی ہے، وہ ایک کافر کے باغ کی بھی آ رہی ہے، ایک مسلم کے باغ پہ بھی آ رہی ہے. یہ رحمان ہے. پھر رحیم ہے. وہ کیسی ہے اس کی رحیمیت؟ کہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جو ایک مومن اس پر ایمان لا کے جو اس پر یقین کر لیتا ہے، پھر وہ ختم نہ ہونے والا اینڈ لیس سلسلہ ہے. قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ وہ اپنا رب کو مہربان پائے گا. مالک یوم الدین، پھر اقرار انسان کس چیز کا کر رہا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا اب میرے بندے اور میرے درمیان ہے. مالک یوم الدین، اس کو مالک مان لیا. جب ہم کسی کو مالک مانتے ہیں، جب ہم کسی کو اللہ مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، تو اس سے ہم سلیو نہیں ہو جاتے. جب ہم مانتے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمارا یہ کام کر دیا، اس سے بھی ہم سلیو نہیں ہو جاتے.
لیکن ہم کسی کو مالک مانتے ہیں نا، کسی انسان کو بھی مانتے ہیں، تو ہمیں خود بخود اس کا ایک آؤٹ کم ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے. ہم مالک کا کیا ہوتا ہے، یا نوکر ہوتا ہے یا غلام ہوتا ہے. تو اس میں بندہ اظہار فرما رہا ہے کس چیز کا، کہ مالک بھی تو ہے، رب بھی تو ہے، کھلائے گا بھی تو، پلائے گا بھی تو، کیونکہ تو اتنی بڑی کائنات چلا سکتا ہے تو مجھے پالنا تیرے لیے کیا مشکل. اور تیری مہربانیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی مہربانیاں ہیں. اب ان مہربانیوں کا صلہ کیا ہے کہ میں تجھے اپنا مالک تسلیم کر لوں، میں تسلیم کر لوں کہ میں غلام ہوں، میں تسلیم کر لوں کہ میں کمزور ہوں، میں تسلیم کر لوں کہ میں خود سے نہ خود کو کھلا سکتا ہوں نہ پلا سکتا ہوں. تو جو چاہے گا وہ ہوگا. اور لاس بھی کس کے چلیں گے؟ تیرے چلیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب تیرے مالک ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ جب ہم کسی کو مالک مان لیتے ہیں، جب کسی ادارے میں داخلہ لے لیتے ہیں، آپ چاہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چاہے ایف اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی اسکول میں صرف مونٹیسوری کے لیے داخل ہوتے ہیں، پلے گروپ کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو آپ ان کا ایک خاص کریکولم ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. اور آپ اس اسکول کے لاز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. وہ ایک بک ہوتی ہے جس کو لیفلیٹ کیا کہتے ہیں، وہ نہیں، ہاں پراسپیکٹس وہ ہوتی ہے، وہ کسی بھی اسکول کی، آپ اس کو سارا پڑھتے ہیں، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس کے بعد آپ ایگری کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ کی ساری ٹرمز اور ساری کنڈیشنز کے ساتھ وی آر ایگریڈ، ہم اقرار کرتے ہیں اے ہمارے رب، کیونکہ مالک تو ہے تو ہم غلام، تو جو کہے گا، جس طریقے سے کہے گا تیری عبادت ویسے کریں گے. جب اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب کیونکہ نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، تو پھر سب کچھ کس سے ہوگا؟ تجھ سے ہوگا. اب مدد بھی کون کرے گا؟ تو کرے گا. اور تیری سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اصل میں مانگا صرف دعا، صرف سورۃ فاتحہ میں یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اب دکھا ہمیں سیدھا راستہ. انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد سب سے بڑی بات جو کیا وعدے کے ساتھ اتارا گیا زمین پہ، آپ کو گائیڈنس بھیجوں گا، ڈونٹ یو وری. اس کو فالو کر لو گے، یہ راستہ نہیں بھولو گے. ہنسر اینڈ گریٹل کی طرح وہ جو بریڈ کرمز اپنے گراتے گئے تھے نا، بریڈ پیسز گراتے گئے تھے جنگل میں، جب جادوگرنی نے اغوا کر لیا تھا تو واپس آنے کے لیے وہ راستہ تھا. تو یہ ہوگی سورۃ فاتحہ میں ریکویسٹ ہماری اللہ سے. پہلے کیا ہے؟ بادشاہوں کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے. اللہ نے آداب دعا بھی سکھائے ہیں. پہلے تعریف کرو اس رب کی، شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں یہ قرآن کھولنے کی توفیق دی، تمہارے اندر یہ ارج پیدا کی کہ تم سیکھو، اس سے طلب کرو. جب آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں. جب داخلہ لیتے ہیں تو پھر اس کے لاز فالو کرتے ہیں، اور لاز فالو کرنے کے لیے آپ کو پروسپیکٹس چاہیے ہوتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں پہلے کہ لاز ہیں کیا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. پلیز گائیڈ اس، او مائی لارڈ پلیز گائیڈ اس. ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے کہ ہم کس طرح سے تجھے راضی کریں، ہم کس طرح سے دوبارہ جنت کو پائیں جس گھر سے ہم نکل آئے. علامہ اقبال تو فرماتے تھے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے. اللہ کا پاک کو کہہ رہے ہیں، لاڈلے اتنی مخلوق ہے انسان، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اب تجھے مجھے میری ملاقات کا شوق ہے نا، تو اب مجھے دنیا کے جھمیلے تیری طرف آنے نہیں دیتے. اب دنیا کے کاموں سے مجھے فرصت نہیں. اب جب فرصت ملے گی تو تیری طرف آؤں گا. ہم نے واقعی ویسا ہی کر دیا ہے. ابھی فرصت نہیں ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی فرصت نہیں ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک ریس لگی ہوئی ہے. پھر رب اب تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے، اب ہماری ضرورت ہے شادی شدہ لائف گزاریں گے، پھر اب بچے ہو جائیں گے، اب ان کو پالیں گے، اب ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے. ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تیرے تک آنے کی. جنت میں آنا تو دور کی بات، ہمیں قرآن کھول کے اللہ کے حکموں کو سمجھنے کی فرصت نہ رہی. اب کہا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھانا. اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ کر ہمیں ٹوورڈز رائٹ پاتھ، مستقیم، وہ سیدھا تیرے تک آئے، ناک کی سیدھ میں پہنچ جائیں ہم وہیں. ایسے مائل سٹونز ملیں ہمیں کہ ہم تجھ تک پہنچ جائیں. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا. اب مفسرین کہتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کی 4 کیٹیگریز ہیں. اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، ذہنوں میں بٹھا لیجیے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین،
شہداء یا صالحین، میں اس میں ترتیب میں تھوڑا سا بھول رہی ہوں. شہداء اور صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں ان چاروں میں شامل کر دے. انبیاء تو اب ہم ہو نہیں سکتے، ختم نبوت ہو چکی ہے. لاسٹ ریولوشن از ریویلڈ، ہم وہی پڑھ رہے ہیں، وہی سیکھ رہے ہیں. دین اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم صدیق ہو سکتے ہیں. صدیق صادق کون ہوتا ہے؟ جو ایور اسٹینڈ ود ٹروتھ. ہم زیادہ سے زیادہ سچا کسے سمجھتے ہیں؟ جو سچ بولتا ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں بڑا کڑوا بولتا ہے. ہم نہیں انل منکر پہ سمجھتے ہیں بڑے کڑوے طریقے سے کرنی چاہیے. کہہ دینا چاہیے جو غلط لباس پہن کے سارے محفل اسے ٹوکو، اس کی انسلٹ کر دو. بی آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہے جی، بہت باریک ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کے بازو ٹھیک نہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی، آپ کے بال نکلے ہوئے ہیں. مطلب کسی کی انسلٹ کرنے کو ہم نہیں انل منکر سمجھتے ہیں. وہ قرآن میں آگے باتیں آئیں گی تو میں دوبارہ کروں گی انشاءاللہ. تو ابھی کیا سمجھنا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہم اللہ سے مانگ کہہ رہے ہیں جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں نا ہر نماز میں، تو میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں رحمان اور رحیم کا. میری توقع سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا، سرپرائزنگلی رحیم. آپ چاہیں تو کوئی اور بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مطلب کی طرف دھیان رہے گا تو نماز میں آپ مانگ سکیں گے اللہ سے ہدایت. جب مانگیں گے تو ملے گی نا، جب مانگیں گے نہیں تو کچھ ملے گا نہیں. اب تک نہیں مل رہی، وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں. راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم. اب مفسرین کا کہتے ہیں جن پر غضب ہو چکا، یعنی ڈکلیئر ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. وہ کون ہے؟ یہودی ہیں، مغضوب قوم ہے. اب مغضوب کیوں قوم ہے وہ آگے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھیں گے، اگر میں بھول بھی جاؤں تو یاد دلائیے گا. علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، مطلب انہیں راستہ ان سے کھو گیا. وہ مغضوب نہیں ہوئے، جسٹ گمراہ ہو گئے، راستہ بھول کے گم کر بیٹھے ہیں، اب مل نہیں رہا. نیویگیشن لگاتے ہیں ہم لوگ موبائلز پہ، اپنی آج کل سہولت ہے، اور پھر اس کے مطابق راستہ، بعض دفعہ وہ نیویگیشن بھی ہمیں صحیح لیڈ نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ پھر علماء کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عیسائی ہیں. اب جو 2 قومیں مسلمانوں سے پہلے جو مسلمان تھیں، جو اللہ کو پیاری تھیں، وہ یہی ہیں، یا یہودی تھے یا عیسائی تھے. اب ہم نے اللہ سے ہدایت مانگ لی. نیکسٹ کیا ہے؟ پہلی سورت، دا لانگیسٹ سورت آف مدنی سورت کا سیٹ آ رہا ہے، اس میں سب سے جو لانگ سورت ہے سورت بقرہ. ایسے لگتا ہے سورت بقرہ پوری کی پوری جواب ہے. 10 سال میں یہ سورت ریویل ہوئی ہے. 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے برصغیر پاک و ہند کے علماء نے اسے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ منزلیں تلاوت کے لیے مقرر ہیں سپاروں کی. اب سپاروں کے لحاظ سے دورہ قرآن کرائے جاتے ہیں، سپاروں کے لحاظ سے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ جو ترتیب انسانی ہے اس کا کوئی فہم میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس پر آپ پڑھائیں گے تو کیا فہم حاصل کریں گے کہ ایک سپارے میں کیا ہے. ایک سپارے میں بعض دفعہ 3-4 صورتیں بھی آ سکتی ہیں، 3-4 صورتوں کے ویریس ٹاپکس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو صورتوں کے لحاظ سے اللہ نے ترتیب دیا ہے قرآن کو، اس طرح سمجھنا ضروری ہے. میں آپ لوگوں کو کوشش کر رہی ہوں اسی ترتیب سے پڑھانے کی جیسے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اب سورت اٹ سیلف کیا ہوتی ہے؟ ہم نے سورت فاتحہ کو تو دعا سمجھا، یہ بھی ایک پوری سورت ہے. سورت کہتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہے، لٹرل میننگ جو ہے وہ کیا ہے کہ باؤنڈریز، جو کسی شہر کے گرد باؤنڈری ہوتی ہے نا، جیسے فصیل کہتے ہیں، باؤنڈری وال آف اے سٹی. ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے ایک شہر کا مین حصہ، ٹھیک ہے، ایسے سورت کا ایک سینٹرل پارٹ ہوتا ہے. ایک سورت کا ہوتا ہے باؤنڈری، کسی بھی چیز کی باؤنڈری، تو سورت کہلاتی ہے شہر کی باؤنڈری. تو ایک سورت میں اتنے ٹاپک ہوتے ہیں، جیسے ایک شہر میں ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں، اسکول بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر بھی ہوتے ہیں، اور کامرس سینٹر بھی ہوتے ہیں، اور ٹریڈ سینٹرز بھی ہوتے ہیں، بازار بھی ہوتے ہیں، سوق جسے کہتے ہیں. ایک شہر کمپلیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا شہر ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کتنا بڑا شہر کیوں نہ ہو. ایک شہر کو سمجھنے کے لیے دوسرے شہر کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے. وعلیکم السلام. ایسے ہی ایک سورت کو سمجھنے کے لیے بہت سے علماء اس کا ترجمہ انگلش سپیکرز ورسز اینڈ چیپٹرز کر دیتے ہیں. چیپٹر کیا ہوتا ہے؟ پہلے چیپٹر کو سمجھے بغیر آپ دوسرا چیپٹر نہیں سمجھ سکتے، اور دوسرے چیپٹر کو سمجھے بغیر آپ تیسرا چیپٹر نہیں سمجھ سکتے. ایک ٹاپک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. قرآن پاک کا معجزہ کیا ہے؟ یہ سورت کیوں کہا میں نے آپ کو، اس کا لفظی ترجمہ کیوں بتایا کہ یہ ہر ایک اپنی ذات میں اتنا کمپلیٹ ہے کہ ایک سورت، اگر چھوٹی سی سورت ہے سورت فاتحہ، وہ اتنی مکمل ہے. سورت کوثر اتنی مکمل ہے، سورت والعصر مکمل ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے باقی پورشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو دوسری صورتیں سمجھیں
کہ آپ کے اندر یہ چیز بلٹ ہو گئی ہے کہ میں نے پورا قرآن ہدایت کے لیے سمجھنا ہے. لیکن ایک پوری صورت آپ کو چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے آپ کو بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی صورت میں 286 آیات اکٹھی کر دی جائیں تو سوچیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی. اور 10 سال کا عرصہ اسے ریویل ہوتے ہوئے لگے. ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی آخری 2 آیات مکہ میں نازل ہوئیں, سورت فاتحہ کے ساتھ نازل ہوئیں, اور وہ آسمان کے اس دروازے سے نازل ہوئیں جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, اور آپ کو ڈائریکٹ خوشخبری دی گئی کہ آپ کو وہ 2 نور ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. ٹھیک ہے, اتنی امپورٹنٹ آیات بھی اس سورت کا حصہ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے بارے میں کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے, کوہان کہتے ہیں چوٹی کو, پیک ہوتی ہے, اور قرآن کی کوہان سورت بقرہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ویو کتنا کلیئر ہوتا ہے. ہم نیچے سے دیکھ رہے ہیں, ہم گراؤنڈ لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا دیوار کے پار کیسا گھر بنا ہوا ہے. لیکن ابھی آپ کو میں کوئی ٹاور بنوا دیتی ہوں اور آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو پورے خان ویلج کے گھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. چوٹی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویو اتنا کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ کو اتنا پروفاؤنڈ ہو جاتا ہے کہ آپ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہر چیز کی ایک اونچائی ہوتی ہے تو قرآن کی اونچائی, اگر قرآن کو اونچائی سے کھڑے ہو کر ایک نظر میں پورا کا پورا سمجھنا ہے تو اس کے لیے سورت بقرہ کافی ہے. اور سورت بقرہ میں کہا کہ تمام آیتوں کی سردار ایک آیت ہے, اور وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی. وہ بھی اسی سورت میں ہے. اب اس سورت کی امپورٹنس کا اندازہ آپ کو ایک ایک حدیث مبارک سے ہوتا چلا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن بقرہ اور آل عمران, اس کو ٹوئن صورتیں کہا جاتا ہے, یہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر ایسے آئیں گی جیسے بادلوں کا سایہ. غمام کا ورڈ, کیا ورڈ یوز کیا؟ غمامتانے, 2 بادلوں کی صورت میں آئیں گے. اور بادل بھی کیسے ہوں گے؟ زہوران ہے, ان کو زہوران بھی کہا جاتا ہے, زہروائن بھی کہا جاتا ہے, زہروائن, 2 چمکتے ہوئے بادل. بادل بھی کیسے؟ جن سے روشنی نکل رہی ہوگی, لائٹ نکل رہی ہوگی. اب قیامت کے دن ہمیں ایک طرف نریشنز ملتی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ اتنی گرمی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. زمین کیونکہ برابر کر دی جائے گی, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی پہاڑ نہیں ہے. اب اس ٹائم سائے کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی. اور اس ٹائم اگر آپ کو سایہ مل جائے, اور غمام کہتے ہیں اس بادل کو جو بالکل آپ کے سر کے اوپر آ جائے, یہ اوپر سے چلتی چلتی نیچے تک آ جائیں گی. اب جس نے اپنی زندگی ان کے مطابق بسر کی اور ان سے ہدایت لی تو وہ ضرور انشاءاللہ وہ بات, اللہ کرے ہم بھی یہ سایہ پائیں. پھر کہا کہ وہ ہو سکتا ہے 3 مختلف طرح کے الفاظ, یا زہوران, پھر غمامتان, اور پھر کہا کہ فلوکس آف برڈز کی صورت میں. پرندوں کا غول ہوتا ہے نا, اگر پرندوں کا غول اکٹھا ہو جائے, آپ نے کبھی کبوتر اڑتے دیکھے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ جہاں سے گزرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ایک طرح سے وہ ہوا سے ان کی اڑ جاتی ہیں, اور وہ ان کی وہ ٹھنڈک بھی پہنچتی ہے اور ان کا سایہ بھی ایک ایسے لگتا ہے کہ چھاؤں ہو گئی ہے. تو وہ پرندوں کے یہ 3 باتیں ہیں نا کہ فلوکس آف برڈز کی طرح آئیں گی, یا بادلوں کی طرح آئیں گی, یا وہ بادل جن سے روشنیاں نکل رہی ہوں گی. وہاں روشنی کی بھی ضرورت ہوگی, وہاں سائے کی بھی ضرورت ہوگی, ٹھنڈے سائے کی ضرورت ہوگی. آپ نے کبھی اولڈ موویز دیکھی ہو تو دیکھا ہے کبھی بادشاہ کے اوپر وہ ایک چھتری دانی ہوتی ہے, وہ پیچھے پیچھے خادم چل رہا ہوتا ہے, ایک تو اسے ہوا دے رہے ہوتے ہیں مور پنکھ سے. مجھے نا بچپن میں دیکھ لیا میں نے, کون سا ڈرامہ تھا, آخری چٹان, تو میں سارا دن اپنے گھر کے ملازموں کو لے کے اس کو پریکٹس کیا کرتی تھی. میں بادشاہ بنی ہوتی تھی اور وہ مجھے ایسے, وہ ہم نے اپنے وہ جو ہوتے تھے نا گتے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں جن پر پیپر دیتے ہیں یار, انہیں کیا کہتے ہیں, ہاں کلپ بورڈ. سو وہ ان کے ساتھ میں انہیں کہتی تھی مجھے ایسے جھلو اور میں بادشاہ ہوں, اور پھر کھیلتے تھے ہم لوگ. تو ابھی میں انڈیا وہ سیزن دیکھو نا کورین, تو اس میں ایمپریس کی میں خاص طور پہ وہ دیکھا ہے میں نے کہ وہ جو ایمپرر ہوتی ہے یا ایمپریس ہوتی ہے یا ایمپرر ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ لازمی وہ چھتری لے کے چلتے ہیں, لیکن اس چھتری سے بھی روشنیاں نہیں نکل رہی ہوتی ایٹ اے ٹائم. چھتری ایک اور چیز ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو مور پنکھ سے اسے جھل رہے ہوتے ہیں, اس کو ہلکی ہلکی ہوا آ رہی ہوتی ہے, وہ ایک اور ملازم ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی رات کے ٹائم وہ بادشاہ ٹریول کر رہا ہوتا تھا تو پھر اس کے آگے ایک کینڈل پکڑنے والا اور ایک لالٹین پکڑنے والا ایک اور وہ ہوتے تھے, وہ انہوں نے کینڈل پکڑی ہوتی تھی. لیکن سورت بقرہ اور سورت آل عمران یہ تینوں کام کریں گی ایٹ دا سیم ٹائم. ایسی چھتریاں جن سے روشنیاں بھی نکل رہی ہیں, جن سے ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے, وہ جو سورج سوا نیزے پر ہے اس کی گرمی آپ تک نہیں پہنچنے دیں گی, ٹھنڈک ہو گئی نا, اور پھر وہ آپ کے اندر وہ آپ کے لیے سایہ بھی بن جائیں گی اور روشنی بھی بن جائیں گی, اور وہ آپ کو پرومیننٹ بھی کر دیں گی کہ ہٹو بچو, پروٹوکول والے آ رہے ہیں, یہ ان کے سروں پر سورت بقرہ اور آل عمران کا سایہ ہے. اور فرمایا یہ جھگڑا کریں گی, اور قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ یہ جھگڑا کرے گا.
آپ کے حق میں. تب اس کو اللہ تعالیٰ نے پرسونیفائی کیا ہے, ہمارے اعمال کو بھی پرسونیفائی کیا ہے. تو یہ ایسی صورت میں آئیں گے. اللہ کرے ہم سورۃ بقرہ کو ویسے سیکھنے والے بن جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. آپ کی مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں کو میں آپ قبریں نہ کھودو یا اپنے گھر میں دفن نہ ہو جاؤ. مقصد کیا ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا. انسان کا پہلا بڑا دشمن کیا ہے یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے. انسان کی میکنگ کیا ہے وہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے. اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ گائیڈنس. یہ صورت اسی بات سے شروع ہوتی ہے. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت مانگی ہے نا انسان نے, انسان کو ہدایت چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت ہے یہ کتاب متقین کے لیے, نو ڈاؤٹ. اب میں تمہارے لیے وہ بک ریویل کرنے لگا ہوں. یہ بات سورۃ بقرہ میں, سورۃ بقرہ کی پہلی آیات ہدایت کے متعلق ہیں. آخری ہدایت کے جو آیات ہیں, جو آخری 2 آیات ہیں, وہ ہدایت یافتہ لوگ اللہ سے مانگتے کیا ہیں وہ یہ کہا گیا ہے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین تقوی سے ہے, اور تقوی ہے وقایا سے ہے. وقایا کہتے ہیں احتیاط کرنا, بچ کے چلنا. آپ کس چیز سے بچ کے چلتے ہیں؟ ایک تو راستے کی تکلیف سے بچ کے چلتے ہیں, اور ایک اللہ کی ناراضگی سے. وہ ڈیسٹینیشن پہ جو آپ کو ملنا ہے, ڈیسٹینیشن پہ کون ملتا ہے؟ دوسرے اینڈ پہ کیا کھڑا ہوتا ہے؟ ایک اینڈ پہ انسان ہے تو دوسرے اینڈ پہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ خود کہتا ہے میری طرف 1 قدم چل کے آؤ گے. یہ ہدایت اللہ کی طرف چلنا ہی ہے. 1 قدم چل کے آؤ گے, 10 قدم چلوں گا, وعدہ ہے, اور ہمیں یقین ہے اس وعدے پر الحمدللہ. پھر وہ کہتا ہے میری طرف چل کے آؤ گے, واک کرو گے, میں بھاگ کے آؤں گا. آئی رن ٹوورڈز یو. تو دوسرے اینڈ پہ اللہ ہے. تو تقوی والوں کو کیا ملتا ہے؟ گائیڈنس کیا ملتی ہے؟ اللہ تک پہنچنے کی گائیڈنس ملتی ہے, اللہ کی رضا کی گائیڈنس ملتی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب کوئی دوڑ کے آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کا لور ہوتا ہے, آپ سے شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ آپ اس لور سے کافی دنوں سے علیحدہ ہوتے ہیں. دوڑتا وہی ہے. محبت جب آپ کو دوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے تو پھر کافی گیپ آ چکا ہوتا ہے, ڈسٹینس آ چکا ہوتا ہے, جس کو ہم جدائی کہتے ہیں اپنے ورڈز میں. کافی جدائی آ چکی ہوتی ہے. دوڑتا بندہ تب ہے. اور آپ کی طرف دوڑ کے آپ نے یہ سین دیکھے ہوں گے, ایئرپورٹس پہ دیکھے ہوں گے, موویز میں دیکھے ہوں گے, ڈراماز میں دیکھے ہوں گے. تو اللہ کہتا ہے آپ کی طرف سے دوڑنا نہیں بھی ہوگا, آپ چلنا بھی شروع کریں گے, میں دوڑ کے آؤں گا. حالانکہ ہیرو ہیروئن دونوں برابر دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی محبت کرتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ میں بھی اس سے اتنی محبت کروں. جب دوڑنے والا رب آپ کی طرف بازو پھیلا کے دوڑنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ہدایت کب ملے گی؟ اس کی طرف آنے کا راستہ تقوی کے ساتھ ملے گا. تقوی شرط لگا دی اللہ نے. اس کتاب سے گائیڈنس کون حاصل کر سکے گا؟ تقوی والا. وہ جو اپنی زندگی اس رب کی جو آپ کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے اس کی ناراضگی سے بچ کے گزار کے آیا ہے. وہ جو دنیا کی آلائشوں سے, دنیا کے کانٹوں سے اپنا دامن بچا کے آیا ہے. کسی نے تقوی کی ڈیفینیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی. حضرت عمر بن خطاب جو امیر المومنین بھی رہے, عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے. تو فرمایا ایسے جیسے جھاڑیاں ہیں, ساری کانٹے دار ہیں, اور ان سے آپ نے گزرنا ہے تو پھر آپ جیسے اپنے کپڑوں کو احتیاط کے ساتھ کہ آپ کے کپڑے کوئی کانٹا نہ لگے اور پھٹ نہ جائے, ایسے گزرنا, دنیا گزارنا تقوی کہلاتا ہے. اور آپ میرے جو اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ میں نے آپ کو تقوی کا مفہوم ذہن نشین کروایا تھا, جو لٹرل میننگ ہے, وہ گھوڑا جس کے شوز اتر جائیں اور وہ جب زمین پر, پتھریلی زمین, کانٹوں بھری زمین پر قدم رکھتا ہے نا, ایک قدم دیکھ کے پھونک کے رکھتا ہے کہ میرے پاؤں زخمی نہ ہو جائیں, اس کو وقایا کہتے ہیں عربی میں. یہ ہے تقوی. سو دس بک از گائیڈنس فار دوز. پہلی تو گائیڈنس ان کے لیے جو سیکھ کر رہے ہیں, ہم نے سورۃ فاتحہ میں مانگی گائیڈنس. اب جو سیکھ کر رہے ہیں ان کے لیے گائیڈنس ہے, وہ کون ہوں گے؟ تقوی والے ہوں گے. اب ان کی کوئی نشانی بھی ہوگی. ہاں نشانی بھی ہے. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی نشانی. بس اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ ان سین پہ بلیو کرنا ہے, سین پہ بلیو نہیں کرنا. جو نظر آ رہا ہے وہ میری آنکھ کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, میں نے اپنی سینسز پہ بلیو نہیں کرنا جو مجھے نظر آ رہا ہے. کفار کیا کہتے ہیں؟ ہم بڑے عقل مند ہیں, بڑے بڑے فلاسفرز ایتھیسٹ ہوتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفر سائیکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے فلاسفر سائنسدان بھی ہوتے گزرے ہیں, بڑے ذہین لوگ, بڑے قابل لوگ.
مگر ان کی ساری سینسز انہیں یہ نہیں بتا رہی ہوتی، ان کو اللہ کی طرف گائیڈ نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے وہ جاہل ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، کیونکہ وہ سین پر بلیو کر رہے ہوتے ہیں، جو دماغ کی آنکھیں ہمیں دکھا رہی ہیں، جو یہاں پر فزیکل آنکھیں لگی ہوئی ہیں دکھا رہے ہیں، بس ہم یہ مانیں گے اگر اللہ ہے تو فرشتے نازل ہو جائیں، اللہ ہے تو یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، پروٹوکول مل جائے، نبیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا اتر آئے، اور منو سلوا اتر آئے، اور یہ اور وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان سین کو مان جائے گا، جو دیکھا نہیں ہے نہ، آج سے پہلے دنیا دیکھی تھی، ہمیں نہیں پتا ہمارا عالم ارواح میں کیسے دکھتے تھے، ہمارا رب کے سامنے کیا مکالمہ ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کیسے بنے تھے، باقی سارے نبی کیسے آئے تھے، ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں. جو مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تقوی والا ہو جائے گا. ان سین پہ بلیو کرنے والے ہوں گے وہ لوگ، ایسے بلیو کریں گے جیسے کوئی دیکھ کے بھی ویسے نہ مانے، ویسے یقین نہ کرے جیسے وہ بن دیکھے مانیں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بڑی بات آ گئی. سارا قرآن سورۃ بقرہ میں جتنا زیادہ خرچ پہ زور دیا گیا ہے اور کسی چیز پہ نہیں. حدیث مبارک ہے کہ ہر نبی کی امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے آزمائی جاتی ہے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو عربی میں. تو میری امت کا فتنہ مال ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کریں گے. اللہ نے بات ہی اس طرح سے کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دے چھوڑا ہے، دیے میں سے دینا ہے، پلے سے تو کچھ بھی نہیں دینا. کانسیپٹ بنا دیا گیا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس کے بعد وہ لوگ ایمان لائیں گے جو آپ کی طرف نازل ہوئی. یہ کلام، یہ قرآن، اس قرآن کو گائیڈنس سمجھ کے پڑھیں گے، اس قرآن پہ ایسے ایمان لائیں گے، اس کے ان سین کو ویسے ہی سین مانیں گے جیسے دیکھ کے بھی کوئی نہ مانے. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں. آپ سے پہلے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ 3، تورات، زبور، انجیل. تورات کے بارے میں نے آپ کو بتایا سیٹس آف شریعہ ہے، اس میں لاز آف شریعہ ہے. انجیل کے بارے میں نے آپ کو بتایا ریپیٹیشن آف تورات ہے، سم پارٹس. اور زبور کیا ہے؟ جسٹ اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب وہاں اس میں جیسے نعتیہ اشعار ہوتے ہیں یا نعتیہ حمدیہ کلام ہوتا ہے، وہی لکھا ہوا ہے. سو قرآن از اے بلینڈ آف آل تھنگس. قرآن از اے قرآن، قرآن کہتے ہیں بار بار پڑھے جانے والی چیز کو، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی کہہ رہے ہیں. یہ بک اٹ سیلف ہے، یہ بک کے صورت میں ہے، یہ لوح محفوظ سے اترا ایک ہی رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو ایک رات میں اتارا. پھر یہ جو 23 ایئرز میں ہوا ہے، اگر ہم اس چیز کو مانیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تو آسمان دنیا پہ جب اترا ہے قرآن پاک، وہ ایک ہی رات میں اترا ہے. وہ ایک رات تھی رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک مبارک رات، جس کو اللہ نے لیلۃ القدر کہا. جب اس رات میں اترا، پھر وہاں کتاب کی صورت میں اترا، وہی ترتیب جو ترتیب میں ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیسے ریویل ہوا؟ وہ قطرہ قطرہ کر کے اقرا بسم ربک الذی، وہ ترتیب اور ہے. نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، کتاب کی ترتیب اور ہے. وہ اس طرح سے اترا جیسے ہم کوئی تقریر کرتے ہیں، جیسے ہم کوئی سرمن دیتے ہیں، اور اس میں معجزہ کیا ہے کہ ہر پارٹ دوسرے سے کنیکٹ ہے. ابھی کچھ آیات اتری ہیں سورۃ الگ کی، ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد اتری ہوں باقی آیات، پھر وہ ساری آیات ایک ہی صورت میں کلیکٹ ہو جانا اور اس کو قرآن کی اس ترتیب کے مطابق آنا، تو پھر یہ کتاب نہیں یا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے دس از دا اسپیشل بک کہ یہ بک بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہے. اس کو اللہ نے قرآن بھی کہا، فرقان بھی کہا، اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں. لیکن ہم تمام بکس کا احترام کرتے ہیں، ہم تمام ان سین کو مانتے ہیں. اللہ نے کہا اس کتاب سے گائیڈنس وہی لے گا جو باقی کے انبیاء کو بھی ویسے مانے گا. آخری آیات میں کیا کہا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہاں، یہی جو پہلے یہاں پر صرف کہا ایمان بالغیب، اب آخری آیات میں کیا کہا؟ ایمان بالغیب کس کس چیز پہ؟ کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، ہم سب مانتے ہیں. تقوی والے کون ہیں؟ اس کتاب کے شروع میں بتایا گیا. تقوی والے کی آگے جو ڈیفینیشن کو سب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، کس کس چیز کو مانتے ہیں، انسین کو، غیب ہے کیا، وہ اس کو بعد میں ڈیفینیشن میں بتا دیا گیا. 286 آیات کا اگر میں خلاصہ کہوں تو یہی پہلا رکوع اور آخری رکوع ہیں. اچھا، سب کو مانتے ہیں. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایسے یقین رکھتے ہیں. آخرت بھی انسین ہے، مستقبل کا حال کسی کو نہیں پتا.
اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ نو ڈاؤٹ یہ بک ہے گائیڈنس کی، لیکن اس سے گائیڈنس وہی لے گا جو تقوی والا ہے. اب تقوی والے کون سے ہوں گے؟ ان کے اندر یہ صفت ہوگی، وہ سین کے بجائے ان سین کے اوپر زیادہ بلیو کریں گے. وہ آخرت کا یقین رکھیں گے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے وہ انسانوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہوئے ڈریں گے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ڈریں گے، اللہ کے حقوق میں کمی، سستی، کاہلی، کوتاہی کرتے ہوئے ڈریں گے. یہی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ فلاح پا جائیں گے. فلاح کیسے، کس کامیابی کو کہتے ہیں؟ جو فلاح اس کا روٹ ورڈ ہے. اب بتائیں آپ، کسان محنت کے بعد ملنے والی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. یہ ہے اس صورت کو. اگر میں آپ کو مین جو اس کے پارٹس ہیں ان کو ڈیوائڈ کرتی ہوں، کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ صورت کی سمری بھی کرنی ہے، اور پھر آپ کو اس کا قرآن کے ساتھ اور صورت فاتحہ کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ تعلق بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اگر آپ لوگ بور بھی ہو جائیں گے تو پھر میں یہ بات کمپلیٹ کیے بغیر آج آپ لوگوں کو چھٹی نہیں ملنے والی. تو چاہیں تو ابھی نیپس لینا شروع کر دیں، اور چاہیں تو کوئی اسپیش پہ کوئی 9 پارٹس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس کی سمری کرنے کے لیے. 9 حصے ہیں. 9 حصوں میں سے پہلا حصہ ہے انسان 3 طرح کے ہیں. کون کون سے؟ بلیورز، نان بلیورز، اور کیا؟ ہپوکریٹس، منافق. ایمان والے، پہلے بات کیا ہو رہی تھی؟ ایمان والوں کی. دوسرے حصے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کھلا انکار کر دیا، مانا ہی نہیں، نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانتے ہیں. اب تیسرا حصہ بہت خطرناک ہے. کچھ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں انسانوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور یہ پہلا پارٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کا 3 حصوں میں سے پہلا پارٹ میں جو انسان ڈیوائڈ ہوئے ہیں، پہلے ایمان والے، کافر، اور تیسرے کیا ہیں؟ جو اللہ کو تو مان جاتے ہیں، انہیں یقین ہے رب بھی وہی ہے، انہیں یقین ہے پیشی تو لگنی ہے، لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں. کیا ہے؟ وہ مالک اور سلیو والا رشتہ نہیں بنا پاتے. ساری زندگی اپنے آپ کو غلام تسلیم نہیں کر پاتے، اپنی کمیاں کوتاہیاں تسلیم نہیں کر پاتے کہ میں کمزور انسان ہوں، مجھے تو توفیق بھی رب دے گا تو ملے گی نا. پھر خدا نہ خواستہ وہ اہل ایمان جو اللہ کی نہیں مان پاتے، اللہ نے کہا وہ کیا ہے؟ منافق ہیں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ سٹوری آف حضرت آدم علیہ السلام. انسان بنا کیسے، انسان کی میکنگ کیسے ہوئی، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اور انسان کو جنت سے نکالنے کا سبب کیا بن گیا. کیا بن گیا تھا؟ لالچ، ہمیشہ کی لالچ. یہ نعمتیں جو مل گئی ہیں یہ ہمیشہ رہ جائیں، یہ جوانی، یہ صحت، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ نعمتیں، یہ کھانا پینا، سونا، عیش آرام ہمیشہ رہ جائیں. اسی سے ڈسیو کیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو. کس نے؟ ہمارے سب کے دشمن شیطان نے. سو سیکنڈ پارٹ آف، ہم اس کو سورت کو اگر ڈیوائڈ کریں تو وہ کیا ہے؟ سٹوری آف حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ فادر آف آل مین کائنڈ. تیسری بات کیا ہے؟ سورت کا مین ٹاپک کیا ہے؟ بہت سی آیات اس پہ ہیں اس سورت کی، وہ میں آپ کو جب اس کی ایک اور طرح سے ڈیفینیشن بتاؤں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی. بنی اسرائیل سے خطاب ہے. بنی اسرائیل پہ جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ کی، بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، their importance, their blessings, their events, their odds، انہوں نے کیا جرائم کیے، کس وجہ سے 2500 سال دنیا کی امامت بنی اسرائیل کے سپرد رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. بنی اسرائیل کے فادر بھی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. چوتھا ٹاپک جو ہے دین پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے اس صورت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کس کے فادر ہیں؟ باقی دنیا کے آنے والی نیشن کے، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے تھے کہ میں اپنے ابی ابراہیم کی بات کر رہا ہوں. اب دنیا میں جو نیشنز ہیں، یہودی اور عیسائی اور مسلمان، تو اب وہ ان کے فادر کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سو فرسٹ 3 پارٹس آر وہ لوگ جو 3 طرح کے ہیں، ان کے والد کون ہیں تمام مین کائنڈ کے، اور ان کے بعد جو ان کے والد کو جو پہلی چیز بتائی گئی، ان کے بارے میں جو پہلی چیز ریویل کی گئی، اے بنی آدم میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہیں کیسے بنایا. میں نے فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کیا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ، خلافت. اور پہلی خلافت دنیا پہ کس کو ملی؟ بنی اسرائیل کو ملی. یہ صورت ہمیں بتاتی ہے. ان چیزوں کو کنیکٹ کرتے جائیے گا، اگر آپ چاہیں گے تو میں دوبارہ بھی آپ کو ہی ریپیٹ کر دوں گی. سو دس از دا اسٹوری. ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس میں
ہم 9 پارٹس ہیں اور 9 پارٹس میں سٹوری ایک ہی ہے. انسان جب بنتا کیسے ہے, انسان کا مقام کیا ہے, خلافت, اور پہلی خلافت کس کو ملی, یہ سورت سارا بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرتی ہے. اے بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ جی, یاد تو کرو, ذرا ریکال تو کرو ان ڈیز کو جب میں نے تمہیں دنیا کی امامت دی تھی, میں نے تمہیں فضیلت دی تھی. فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر کمپیریٹیولی سب سے زیادہ افضل تمہیں بنا دیا تھا, سب سے امپورٹنس تمہیں دے دی تھی, تمہیں وہ ڈگریز دی تھی جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا مین کائنڈ میں سے. تو فادر آف آل مین کائنڈ اینڈ دا نیشن آف آل, لیڈر آف آل مین کائنڈ, کن کو بنا دیا, بنی اسرائیل کو بنا دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتی ہے یہ سورت, چوتھا ٹاپک. اس کے بعد 5ویں دفعہ بتایا اس میں تحویل کعبہ کے احکامات ہیں, اس میں تحویل امت کے احکامات ہیں, کہ اب وہ جو چیز تھی, تحویل کہتے ہیں آپ کی پوزیشن میں ایک چیز تھی, میں نے آپ سے لے کر اس کو دے دی, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں تحویل. یعنی آپ کے حوالے میں نے اپنے گھر کی چابیاں کی تھی, میں مری جا رہی تھی, اب میں کہتی ہوں, آپ کہتی ہیں میں اپنے گاؤں جا رہی ہوں, تو میں چابیاں کس کو دوں, میں کہتی ہوں اب ایمن کو دیتے جائیے, کیونکہ ایمن کہیں نہیں جا رہی, میں جیسے ہی آؤں گی تو میں ایمن سے لے لوں گی. یہ ہے تحویل. اللہ نے امامت, خلافت کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی تھی, مین کائنڈ کو دی ہے. اب مین کائنڈ میں سے بنی اسرائیل کو دی, بنی اسرائیل کو ایک ایک چیز یاد کرائی کہ تمہیں میں نے یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, بٹ یو ناٹ ڈیزرو دس آل, ٹھیک ہے, تم نے خود کو ثابت کیا. اب میں کس سے لے رہا ہوں, تم سے لے کر کس کو دے رہا ہوں, اب اس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں. اہل مکہ کو بھی بتایا گیا اور تمام انسانوں کو بھی بتایا گیا کہ اب امامت تحویل قبلہ کو سمبل بنا دیا گیا. ہمیں پتہ ہے یہ سورت مدنی ہے, یہ 2 ہجری سے نازل ہونا شروع ہوئی ہے, اور اس کا بہت سارا پارٹ 10 ہجری میں بھی نازل ہوا ہے, اور کچھ پارٹ مکہ میں بھی نازل ہوا ہے, اور یہ پوری 10 سال میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اور اس پورے 10 سال کے عرصے میں یہ جو گریجولی تبدیلی ہے امامت کی, اس کو میں پہلا سمبل کیا تھا, تحویل قبلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, معراج کے موقع پر بھی وہاں کھڑے ہو کر اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, اور اب مدینہ شریف آ کے بھی کعبہ میں تو کعبے کے اس رخ سے پڑھتے تھے جو رخ سیدھا پڑتا ہو بیت المقدس کی طرف, لیکن مدینہ میں آ کے آپ کو تکلیف ہوتی تھی, 16 ماہ آپ نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. وہاں کا رخ مدینے میں ایسا ہوتا تھا بیت المقدس کا کہ وہ خانہ کعبہ درمیان میں نہیں آتا تھا وہ رخ پہ, تو آپ بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. تحویل قبلہ کی آیات ہیں, کیونکہ آیات کی ڈیٹیل میں ہم جا نہیں رہے, سمری کر رہی ہوں میں. تو 5th پارٹ اس سورت کا ہے کہ اب سمبل ہے قبلہ. اب یہ قبلہ کس نے بنایا ہے, کس نے بنایا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم کی بات اللہ نے 5th پورشن میں کیوں کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سمبولائز کر رہے ہیں کہ اب امامت تبدیل ہو جائے گی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پروفٹ کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. اب تحویل قبلہ سے بتا دیا گیا کہ جو سمبل تھا, امامت کا تاج تھا, بیت المقدس کی طرف سے ریورٹ کر کے اب وہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا, بیت اللہ کو, کیونکہ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر بھی یہ بنا, اور حضرت ابراہیم نے بھی اسی جگہ پر سکونت اختیار کی. تو اب یہاں پر تحویل قبلہ کی جو ساری آیات ہیں وہ 5th پورشن میں حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے, 4th میں, اور 5th میں تحویل قبلہ سے متعلق ہیں. اور اس میں وہ آیت بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سورۃ آل عمران میں اس کی ڈیٹیل آئے گی, میں ابھی نہیں بتاتی آپ لوگوں کو, کل انشاءاللہ بات کریں گے. اب بتایا گیا کہ تمہاری امت کا ایک خاص نام ہے, اور حضرت ابراہیم کے قصہ سناتے ہوئے پتہ کیا بتایا گیا, کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں, ان کو امت نہیں ملی, ان کو لوگ نہیں ملے جن سے وہ بات کرتے ہیں, ان کو وہ اللہ کی طرف بلاتے, وہ خود اپنی ذات میں ایک امت تھے. یہ قرآن پاک میں یہی ہے نا کہ ابراہیم himself was a امت, وہ خود ایک نیشن تھے, اپنی ذات میں ایک مکمل نیشن تھے. کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو جس طرح سے پایا, اور بن دیکھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. انہوں نے جب چھلانگ لگائی ہے تو انہیں یہی پتا تھا کہ میں آگ میں ہی جا رہا ہوں, اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل پہ چھری چلائی ہے تو انہیں یہی پتا تھا کہ چھری چل گئی ہے. انہوں نے وہ دمبا, انہیں تو نہیں پتا تھا کہ دمبا آ چکا ہے اسماعیل کی جگہ پر. جب چھری چلائی, جیسے خون بہا, اس کی چپچپاہٹ بھی محسوس کی اور سکن کا کٹنا بھی محسوس کیا, وہ انہوں نے اپنی طرف سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا. He slaughtered his own son. مطلب کوئی اور پروفٹ نہیں ہے جس نے اتنے زیادہ ٹرائل گزارے ہوں. اسی لیے قرآن پاک حضرت ابراہیم کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے, اور یہ اللہ نے اسی لیے کی ہیں کہ یہ امت اسی طریقے سے کرے گی جیسے حضرت ابراہیم.
اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، اب تک بنی اسرائیل کو اللہ نے امامت دی نا، ان کے ساتھ اور کام تھا، ان کو منو سلوہ مل رہا ہے، ان کے نبیوں کو ایسے معجزے مل رہے ہیں جو ظاہر ہیں، ان سین نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ایسا پھینکتے تھے اور وہ بن جاتا تھا سام. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے وہ خود اٹ سیلف اس کو ایکسپیرینس کر رہے تھے کہ وہ دریا سے گزرے ہیں اور دریا نے خشک ہو کے انہیں راستہ دیا. اسی میں فرعون کو انہوں نے غرق ہوتے دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو ایسے معجزے تھے، مٹی کے پرندے بنانا اور پھونک مارنا، قم باذن اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اڑ جاتے تھے، اور مردے کو زندہ کرنا قم باذن اللہ، اور کوڑھی کو، برس زدہ کو ٹھیک کر دینا، بڑے بڑے مریضوں کو، اندھے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھا؟ سب انسین ہے نا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہماری امت کی آزمائش بھی انسین ہے. اب امامت جس امت کو ملنے والی ہے اس کی آزمائش سین پہ نہیں آئے گی، اس کے پیغمبر کو وہ معجزے نہیں ملیں گے جو سین تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ مل سکتا تھا نا کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی، کافر بھڑکاتے بھڑکاتے وہ بھڑکتی نہ، ٹھنڈی ہو جاتی. آپ کو پتا ہوتا ٹھنڈی آگ میں جانا، پھر سیکریفائس کاہے کا، پھر قربانی کون سی؟ لیکن آپ نے اسی طرح سے قربانی دی. جیسے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اب ایک ہنٹ مل رہا ہے یہاں سے کہ اب امامت تبدیل ہو رہی ہے. اب خلافت کس کو مل رہی ہے؟ ابراہیم کے بیٹوں کو ملے گی. ہمیں پتا ہے بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، سبھی انہی کی اولاد ہیں. لیکن کیا بتایا جا رہا ہے، کانسیپٹ کیا ہو رہا ہے کہ اب جو تمہیں امت وسط بنایا جا رہا ہے، تمہیں لیڈرز بنایا جا رہا ہے. اب لیڈرز کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سے خدا نہ خواستہ کوئی آگ نکلے گی اور آپ کے دشمن کو سامنے سے بھسم کر دے گی. اس صورت میں بہت سی آیات پری سورت بدر ہیں. اس میں کیا ہے کہ تیاری کرائی گئی ہے جہاد کی، اور بتایا گیا ہے کہ پہلی نیشنز کو جیسے تباہ کر دیا جاتا تھا، پانی کا عذاب آتا تھا، اوپر سے پتھر برستے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب تم خود خدائی فوجدار بن کے انسانوں کو سزا دو گے، اللہ کے مجرموں کو سزا دو گے. انسانوں کو انسانوں کے ہاتھوں سے ہلاک کروایا جائے گا، یہ معجزہ ہوگا. اسی طرح معجزہ بھی چھپا ہوا ہے اور آزمائش بھی چھپی ہوئی ہے. اسی لیے ہماری امت جو ہے وہ بہت کنفیوزڈ امت ہے، بہت کنفیوز جنریشن ہے، کیونکہ ہم قرآن کو ویسی اہمیت نہیں دیتے، ویسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب آگے جو آیات ہیں 6 پارٹ، تو وہ یہی ہے کہ نیو نیشن، تم نیو نیشن ہو، تم امت وسط ہو. اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے تم لوگوں پر گواہی دو گے. تم نے گواہی کون دے سکتا ہے؟ آئی وٹنس، جس نے دیکھا ہو، جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو. اب ہم تو جنریشن کو نہ پچھلوں کو دیکھ رہے ہیں نہ اگلوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب پر گواہی کیسے دیں گے؟ ہمیں اس بک میں اللہ نے سب بتا دیا. اس بک کے آئینے میں اس کا لینز لگا کے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ساری پچھلی سٹوریز بھی پتا چل جاتی ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوئی، اور ہمیں آگے آنے والے بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ان کے نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور آئندہ بھی جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو واقعے کا چشم دید گواہ وہی ہوتا ہے جس نے اپنے سامنے ہوتے دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے. اور ہم پارٹ کیسے ہیں؟ کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی خلافت کی، ایز اے لیڈر، امامت کی کیا ہو گئی ہے کہ ہر تک پیغام پہنچا دینا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم نے ہر دل تک پیغام پہنچا دینا ہے، اللہ کا میسج پہنچا دینا. 7 پارٹ کیا ہے؟ لانگ سیکشن ہے احکامات کا. میں اسی پہ بات کروں گی اور اسی سے ٹائی اپ کروں گی. اس میں گائیڈنس ہے، طلاق کے احکامات ہیں، اور اس میں ہے روزے کے احکامات ہیں، اور اس میں ہے حج کے احکامات ہیں، سود کے احکامات ہیں، اور سورۃ بقرہ میں اور کون کون سے احکامات ہیں؟ بہت سے ہیں، سیٹ آف احکام. قصاص کے متعلق ہیں آیات، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو 7 سیکشن تمام کا تمام احکامات سے بھرا ہوا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سیکشن میں کوئی احکامات نہیں آئے، حضرت آدم کی سٹوری سناتے ہوئے کوئی احکامات نہیں آئے. تو مدنی صورت اٹ سیلف میں بھی احکامات کتنے کم ہیں، اور جن پر ایمفیسائز کیا جاتا ہے مدنی قرآن پر. اور مدنی قرآن میں بھی صرف احکامات کے پورشن میں جو جا کے 3 اور 4% آف قرآن بنتے ہیں. اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا پہلے اتنا ضروری ہے. اسی میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے.
تقویٰ کیوں پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پیدا ہوگا تو اس بک سے گائیڈنس ملے گی، گائیڈنس ملے گی تو کیا ہوگا؟ فلاح پاؤ گے۔ اب روزہ، اس بک، گائیڈنس اور اس مہینے کا ایک خاص کنیکشن بتا دیا گیا ہے۔ آگے آیات ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہہ رہا ہے مہینہ بھی میں نے وہ چنا ہے جس میں قرآن کو ریویل کیا ہے، جو رمضان کا ہے۔ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ جس میں پہلے بھی امتیں روزے رکھتی آئیں، تمہیں بھی میں روزے رکھنے کی سنت دے رہا ہوں۔ پہلی بات کیا کی؟ اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور منتھ ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور ڈیز ہو، لیکن ہمارے لیے اسپیسیفک یہی مہینہ بنا دیا گیا کہ 30 ڈیز کے روزے۔ اور رمضان کا لٹرل میننگ بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ جلا دینا۔ جلا دینا، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ہم نے جو باقی کے سال کے 365 دنوں میں گناہ کیے ہوتے ہیں، یہ 30 ڈیز میں جل جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو وہ صفائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا تیزاب کی خصوصیت ہے، جلا دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو سٹین پکے ہو جائیں، جو آپ کو گیلے کپڑے سے بھی صاف نہ ہو رہے ہیں، خشک کپڑے سے بھی نہ ہو رہے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر تیزاب ڈالتے ہیں۔ تیزاب بھی کچھ دیر کے لیے ڈال کے رکھتے ہیں، پھر وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو تقویٰ اگر مقصد ہے انسان کا پانے کا تو اسے روزہ رکھنا پڑے گا، اور تقویٰ اگر مقصد ہے تو پھر روزے میں قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اس مہینے کے دن میں قرآن کا روزہ، اور رات کو قرآن، قیام اللیل، صوم النہار اور قیام اللیل، اس کی خصوصیت ہے۔ اب اس چیز کو ٹائی کریں سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کس سے ملے گی؟ تقویٰ سے۔ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ رکھنے سے۔ جب روزہ رکھا جائے گا انہی دنوں ہدایت ملے گی، گائیڈنس تبھی ریویل ہوئی۔ اللہ نے یہی منتھ چنا، یہی ڈیز چنے، ان میں سے وہی رات چنی جس کے دن کو آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنے تقویٰ حاصل کر لیا ہوتا ہے، خاص انرجی بوسٹ لیول کہ جس میں آپ گائیڈنس کو فالو کر سکیں۔ اس کے بعد یہ قرآن ریویل ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے قرآن کا، اس منتھ کا اور روزے کا۔ احکامات سے آگے چلتے ہیں۔ اگلا حصہ، 9th پورشن، میجر پورشن، قرآن پاک کی کسی صورت میں خرچ کرنے کے بارے میں آیات اس طرح سے نہیں آئی جتنی اس صورت میں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وجہ کیا بنی تھی نکلنے کی؟ میں نے بتائی ابھی تھوڑی دیر پہلے، لالچ۔ انسان کے اندر وہ جو لالچ ہے وہی وجہ بن گیا تھا نکلنے کا۔ اچھا، پہلے اس صورت میں انسانوں کو کتنی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا؟ 3، ایمان والے، تقویٰ والے، اور ایک اور کیٹیگری بتائیے میں نے آپ کو، منافقت۔ منافقت نفقہ سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نفقہ۔ نفقہ کہتے ہیں جو صحرا میں گو بناتا ہے، اپنا گھر بناتی ہے یا بناتا ہے، تو جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، سرنگ، ایک طرف سے آ رہا ہے دوسری طرف سے جا رہا ہے۔ منافق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایمان دل میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کے بعض احکامات کو مان لیتا ہے، بعض احکامات جانے دیتا ہے، نہیں یہ بڑا مشکل ہے، اچھا اسلام تو میں مانوں گی، بس وہ مولوی مجھے پسند ہے، نماز روزہ حج زکات کی بات کریں، یہ جہاد کیا ہوتا ہے، یہ جان دینا یہ بڑے اوکھے کام ہے، مال دینا یہ میں نہیں کر سکتی، میں نے تو میٹیریلسٹک رہنا ہے، میں نے تو بچوں کو MBA کرانا ہے، BBA کرانا ہے، بزنس پڑھانا ہے، باپ کا بزنس سنبھالیں گے، بس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، میں تو ایک بیکار کی بیکار نیشن پیدا کروں گی، میں ایسی ماں ہوں، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں پر جو آخری پورشن ہے اس میں کیا ایمفسائز ہے؟ انفاق۔ انفاق کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نافقہ۔ خرچ کر دیا جائے، پیسہ ٹکنے نہ پائے، گن گن کے مت رکھو، اللہ کے راستے میں دے دو۔ دیا ہوا کس کا ہے؟ پہلی بات کر دی گئی پہلے رکوع میں، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، دل تنگ نہیں ہے، سخاوت کرنی ہے، دینے والوں کے حقوق، لینے والوں کے حقوق سارے اسی پورشن میں بتائے گئے ہیں کہ وہ لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہوتا۔ سیلفیز بناؤ جی، اخبار پہ لگوانی ہے، اب اخبار کا دور ختم ہو گیا، اب میڈیا کے، سوشل میڈیا کے سٹیٹس پہ لگانی ہے۔ بعض دفعہ آپ کا موٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اور لوگوں کو انکریجمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ نیت کا حال اللہ جانتا ہے، اس وجہ سے اگر کر دیا جائے، دکھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جو دکھا دکھا کے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، چکنے پتھر پہ پانی پڑے، جتنی بارشیں ہو جائیں کیا سبزہ اگے گا؟ کیا فصلیں اگا سکتے ہیں؟ کسی نے پتھروں کے اوپر بھی کبھی گندم اگائی ہے؟ اسی فرش پہ میں چیلنج دیتی ہوں، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ٹیکنالوجی بہت ماڈرن ہو گئی ہے، اسی ٹائل کے اوپر کبھی گندم مجھے لگا کے دکھا دے، پتھر پہ بارش ہے۔
اللہ نے کہا جو صدقہ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد، میرا دیا ہوا مال میری مخلوق پہ خرچ کرنے کے بعد پھر احسان کرتے ہیں، پھر جتاتے ہیں، مینٹالٹی ہے وہ انفاق ان کا کیا ہے؟ وہ منافقت ہے ساری کی ساری. یہ میں آپ کو پہلے پارٹ اور لاسٹ پارٹ میں ٹائی کر کے بتا رہی ہوں، اس صورت کی سمری کر کے بتا رہی ہوں. اب کیا ہے؟ وہ منافقت ہے. اب اگر منافقت سے بچنا ہے، منافقت کا توڑ کیا ہے؟ منافقت کا اپوزٹ کیا ہے؟ تقوی، ایمان. ٹھیک ہے. اب اگر ایمان لانا ہے، تقوی پہ آنا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ مال کی محبت سے دستبردار ہونا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا، اپنے دل دماغ سے نکالنا پڑے گا. جو کام زیادہ اوکھا لگتا ہے نا وہ کرنا پڑے گا. خرچ کرنا زیادہ اوکھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں جان حاضر ہے لیکن گملہ تیرے بھتیجے کا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے اس کو ورڈ کو تھوڑا سا شوگر کوٹڈ کر دیا. مثال دیتے ہیں، ہم کہتے کوئی ہم سے مانگے نا، وہ کہتے ہیں، ہمارے اردو میں پاکستانیوں کی مثال بنی ہوئی ہے، جان حاضر ہے لیکن کتا آپ کے بھتیجے کا ہے. آپ سمجھ آئیے مثال، یہ بہت دفعہ سنی ہوگی. کوئی ہم سے مانگے تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آپ ہم سے جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل سکتا، جان حاضر ہے، مال نہیں مل سکتا. سورت ماؤن میں کہا عام مانگے کی چیزیں نہیں دیتے. انسان کو خرچ کرتے ہوئے بڑی موت پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا خرچ کرو تاکہ منافقت سے بچ سکو. منافقت سے بچو گے تقوی آئے گا، تقوی آئے گا تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو تمہاری زندگی سنور جائے گی. سو دس از دا لاسٹ پارٹ آف سورہ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سورت کے اگر میں 4 پارٹس میں تقسیم کر دوں تو اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ ایمان. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کو 9 پارٹس میں بھی نہ مجھے بتائیں، اب اس کو 4 پارٹس میں، اب اس کو اور آسان کر دیتی ہوں، 4 پارٹس میں اس صورت کی تشریح کر دیں، اس کو پروفاؤنڈ قسم کی سمری کر دیں. تو 4 پارٹس کیا ہیں؟ ایمان. سینٹرل آئیڈیا از ایمان. میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوتی ہوں کہ اگر کسی صورت کو ایک ورڈ میں ایکسپلین کرنا ہو تو میں آپ کو وہ ورڈ کہتی بھی ہوتی ہوں کہ سوچا بھی کریں، اور میں بتا بھی دیتی ہوتی ہوں خود سے اپنی جو تحقیق ہوتی ہے. تو یہ ہارٹ میٹرز، یہ صورت ہارٹ میٹرز کے بارے میں بات کرتی ہے. دل کے مطابق اللہ نے انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کے بارے میں حدیث سن لیجیے، التقوی ہاؤنا. آپ نے اپنے فنگر کے ساتھ دل کو ایسے پش کر کے اشارہ کر کے بتایا تقوی یہاں ہے. اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اگر کوئی پورا قرآن آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو تقوی کی ہی تلاش رہے گی، اور تقوی آپ کو ملے گا کہاں؟ یہاں. دل میں جو کھٹکے وہ گناہ ہے، اور دل جس چیز پہ مطمئن ہو جائے وہ ایمان ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے. دل سکون پائے گا اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر میں کیا ہوگا؟ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بتا دیتی ہے ہمیں سورۃ بقرہ. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، یاد کرو نہیں، یاد رکھو. تم خوشیوں میں مجھے یاد رکھو، تمہارے غم کے ٹائم پہ میں تمہیں بھولوں گا نہیں. A friend in need is a friend indeed. میں تمہارے کام آؤں گا. That's all. یہ ایک اصول بتا دیا گیا. پہلے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں اپنے لیے تو اللہ یاد تھا، لیکن جب ان کو کچھ کام اللہ کے اکارڈنگ کرنا پڑتا تھا they forgot، وہ نہیں کرتے تھے. تو 1 ورڈ میں ایکسپلینیشن، سینٹرل آئیڈیا ایمان. پہلا پارٹ کیا ہے؟ 1 سے لے کر 39 آیات منصب خلافت بتایا گیا، پیدائش آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے، اور انسانوں کے 3 کیٹیگریز جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایمان، کفر اور منافقت. یہ کیٹیگریز آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک تمام کے تمام بنی اسرائیل کے خصوصیات، ان کو فضیلتیں بخشیں. پھر بنی اسرائیل کیوں معزول ہوئے، منصب خلافت اللہ نے ان سے کیوں چھینا، کیوں ہٹایا، وہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. اے بنی اسرائیل تمہارا یہ جرم، تمہارا یہ جرم، تم نے کھانے کو مانگا، میں نے کہا من و سلوا. ان لوگوں نے یہ کہا اچھا اگر موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ہمیں اللہ سے کھانے پینے کی فراغت لے دیتے ہیں نا، ہمیں پکانا نہ پڑے، ہمارا ٹائم اس میں گزرتا ہے، ہمارے سے بڑا سینٹ کوئی نہیں بنے گا، ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. اور جیسے ہی منو سلوا اترا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے جسٹ یہ کہا وہ یار بور، اب بور ہو گئے ہیں، اب ہمیں مصروفیت چاہیے، کھانے پکانے کی ہمیں چاہیے دوبارہ سے. اس سے آپ اس چیز کو دیکھیے کہ انفاق کیا ہے؟ خرچ کرنا، کھانا پکانا. ساری چیز حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا آ رہی ہے؟ گریڈ، وہی چیز کھانا پینا، دنیا کا مال، رزق. تو یہ صورت خرچ کرنے کے بارے میں ہے، اور خرچ کرنا انفاق ہوتا ہے، اور انفاق کا الٹ کیا ہے؟ منافقت ہے. جو خرچ نہیں کرتا اس کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب منافقت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک ہارٹ میں 2 چیزیں نہیں رہ سکتی. ایمان اور منافقت ایک دوسرے کی ضد ہیں. منافقت جس راستے سے آتی ہے، ایمان دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے.
ایمان نہیں آئے گا, ایمان بالغیب پیدا نہیں ہوگا, ہدایت نہیں آئے گی, تقویٰ نہیں پیدا ہوگا. سو ہر چیز ٹائی ہے, قرآن کا ایک ایک ورڈ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مربوط ہے. 40 سے 141 بنی اسرائیل کیوں معزول ہو گئے, کنڈیشنز کیا تھیں, ان کے اسباب کیا تھے, اسباب کو کیا کہیں گے اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو, ہاں تو یہ فنڈامنٹلز جو ان کو, پہلی بات یہ ہے کہ جو منصب خلافت کے فنڈامنٹلز تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے, اس وجہ سے وہ معزول ہو گئے. آگے 142 سے 283 تک اب امت وسط کو مل رہا ہے تحویل قبلہ کے احکامات, اور امت وسط آپ کو ایک نام دیا گیا ہے, آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا نام آج سے کیا ہوگا, آپ کا منصب کیا ہوگا, آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی, یہ یہاں تک بتائے گئے ہیں. اور تمام احکامات اب امت وسط کیونکہ تم بن گئے ہو, تم نے ایکسپٹ کر لیا ہے, اللہ کی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے, اپنا منصب پہچان لیا ہے کہ یو آر دا لیڈر. تو لیڈر میں کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے, لیڈر کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے, لیڈر کو قصاص بھی لینا پڑے گا, لیڈر کو جہاد بھی کرنا پڑے گا. اس کے فوراً بعد غزوہ بدر ہوئی تھی سن 2 ہجری میں. اور پھر لیڈر کو یہ شہادت بھی دینی پڑے گی, سچی گواہیاں بھی دینی پڑیں گی, چاہے اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو. اللہ سے جو عہد پورا کر کے آئے ہو. بنی اسرائیل کیوں معزول ہوئے تھے, اللہ نے ان کو بھی کہا تھا اوفو بعہدی اوف بعہدکم, اوفو بعہدی اوف بعہدکم, تم میرے ساتھ کیا ہوگا عہد پورا کر لو, میں تمہارے ساتھ پورا کر لوں گا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب ہمیں بھی ایک چانس دیا گیا ہے, فذکرونی اذکرکم. اب تم امت وسط ہو, تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھ لوں گا. آخری آیا 284 سے 86, آخری شریعت پر عمل کرنے والے جو گائیڈنس سیکھ کر رہے تھے ان کی یہ دعا کیا ہوتی ہے. اس صورت میں اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی اسی صورت میں ہے. اور ربنا لا تؤاخذنا, یہ جو آخر میں ہے, اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر وہ برڈن نہ ڈال جو پہلے لوگوں پر ڈالے گئے. ان پر بنی اسرائیل پہ تو نے جو برڈن ڈالے تھے, جو انعام انہیں دیے تھے, جو واضح معجزے دیے تھے, وہ ان کے اہل ثابت نہیں ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے ہیومن سائیکالوجی میں ایرر ہے. ہمارے اوپر وہ بوجھ ڈالے جائیں گے تو ہم کہیں کمزور ہیں ان سے, ہم بھی نہیں کر سکیں گے, ہم بھی اپنا عہد آپ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمارے ساتھ خصوصی مہربانی کا معاملہ فرما. سو یہ صورت بتاتی ہے کہ آپ کا منصب کیا ہے. میں نے 4 صرف آپ کو لائنوں میں بتایا. ایمان اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے. ایمان ہارٹ سے تعلق رکھتا ہے. اس میں بتایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کیوں بنائے گئے, اور انسان کا منصب کیا ہے, خلافت ہے. اور خلافت پر عمل کے بعد سے پہلے بتایا گیا کہ انسان ہارٹ کے لحاظ سے 3 کیٹیگریز میں. پھر بتایا گیا میجر پورشن کہ بنی اسرائیل سے امامت کیوں لے لی گئی, لیڈرشپ. تیسرا پورشن اب جس سے لی گئی اس کے بعد دی کس کو گئی, وہ امت مسلمہ ہے, امت وسط ہے. آپ کو اپوائنٹ کیا گیا, اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کو ملتا ہے, اور اپوائنٹمنٹ لیٹر کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آخری شریعت کے ماننے والوں کو میں نے سورۃ فاتحہ بھی دی اور یہ آیات بھی دی. وہ کیونکہ کمزور ہیں, وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہیں گے, اور جب تک وہ ہدایت کی دعا اور یہ دعا کرتے رہیں گے میں رب ان پر مہربانی کرتا رہوں گا. ان کو ہر سال رمضان کا موقع بھی دوں گا تاکہ وہ اپنے دلوں کی صفائی کر کے تقویٰ حاصل کریں. پھر میں انہیں قرآن کے ساتھ جڑنے کا موقع بھی دوں گا تاکہ they firmly connected with book of Allah. So this is the whole story of Surat Baqarah and Surat Fatiha. اب میں نے آپ کو ایک سٹوری بھی سنانی تھی لیکن 3 بج گئی ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں, کل سنا دوں. ہاں سنا دوں. میں نے یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ قرآن پاک کے ساتھ انشاءاللہ کیونکہ ایک تو اس طرح سے میں آپ کو دورہ قرآن کراؤں گی کہ سمری آف سوراز, پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین جو زوجہ ازواج ہیں جتنی بھی ہم لوگوں کی کیا ہیں, وہ مائیں ہیں. امت کی ماؤں کے بارے میں, کیونکہ قرآن آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سیکھیں گے, ڈیپلی نہیں اسٹڈی کریں گے. 40 ایئرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, قرآن بعد میں آیا ہے. آپ کی سیرت پہلے سے سٹارٹ ہے. جو چیز جس رسالت کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت دے رہے ہیں, پہلے انسان ہوتا ہے تو پھر اس کے قلب پہ قرآن اترانا. تو ان کی سیرت کو پڑھے بغیر, ان کی پرائیویٹ لائف کو سیکھے بغیر, اور ان کی پرائیویٹ لائف میں جو سب سے زیادہ پرائیویٹائز ہم جس چیز کو کرتے ہیں وہ ایک بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو امہات المومنین کی سیرت کو جاننا, میں نے یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کو 11 امہات المومنین ہیں, ہماری 11 مائیں ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ پورا نہ بتا سکوں کیونکہ پورا بتانے میں کافی ٹائم لگے گا, لیکن جو چنکس مجھے اپیل کیے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں, تو میں ان کی لائف سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں. ان میں سب سے پہلے کون سی ہے,
اما خدیجہ رضی جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس دفعہ اس رمضان میں آپ کو جیسے دورہ قرآن کرا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. اور آپ کی سیرت میں سے اگر آپ کا یہ پرائیویٹ پورشن نکال دیا جائے، جس سوشل لائف کو ہم لوگ ایمفیسائز کرتے رہیں، آپ کی فیملی لائف کو ڈسکس نہ کریں، تو ہمارا وہ تعلق نہیں بن سکتا. تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آر فرسٹ مدر اینڈ ہز فرسٹ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبت، آپ کی پہلی زوجہ مبارکہ حضرت بی بی خدیجہ بنت خویلد ہیں. خویلد بھی پڑھتے ہیں اور خویلد بھی پڑھتے ہیں آپ کے والد کا نام. اور ان کے والد کا نام تھا، ابھی بھول گیا ہے، شاید اسد، اور قبیلہ ہے ان کا بنی مخزوم. بنی مخزوم میں سے کسی اور کو جانتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ابو جہل، حضرت خالد بن ولید، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں. اور تیسری پشت سے قصی سے جا کے آپ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ مبارک ہے وہ ہے سیدنا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تھے. ٹھیک ہے، اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک. تو قصی آپ نے ان میں سے سنا چوتھا واسطے پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب، اس کے بعد جناب ہاشم، اور یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں اور وہ بنو مخزوم کہلاتے تھے، بنی مخزوم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں 25 ایئرس کے تھے، اور اما خدیجہ کے آپ سے پہلے 2 نکاح ہیں، اور آپ دونوں نکاحوں سے 25 ایئرس کی ایج تک بیوہ ہو چکی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے، آپ کی ایج مبارک تھی آلموسٹ 40 ایئرس. تو 15 سال آپ نے ایسے زندگی گزاری ہے. 15 سال ایسے زندگی گزارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی ہے. اور آپ کے ایک چچا تھے جن کا نام نوفل تھا. آپ کے والد کا نام تو خویلد تھا نا، نوفل تھا، اور چچا کے بیٹے کا نام ورقہ تھا. جو ورقہ بن نوفل ہمیں جب آپ کی پہلی وحی ریویل ہوئی تو حضرت خدیجہ آپ کے پاس اپنے کزن کے پاس لے کر گئی تھی. تو ورقہ اٹ سیلف واز ناٹ مطلب وہ آئیڈیل پرست نہیں تھے، بت نہیں پوچھتے تھے، وہ عیسائیت کے مطابق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے سے غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، لیکن جب آپ پر وحی ریویل ہوئی ہے نا تو آپ ایک ہیومن سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ ڈر گئے ہیں اور ڈر کے آئے ہیں اما خدیجہ کے پاس. تو آپ نے انہیں تسلی دی ہے اور انہیں کمبل اڑایا ہے اور کہا ہے کہ آپ مسکینوں کا خیال کرنے والے، آپ مسافروں کا خیال کرنے والے، آپ معاشرے کے کرش لوگوں کا خیال کرنے والے. جو پہلی تسلی دی ہے وہ اما خدیجہ نے ہی دی ہے. تو شی از دا فرسٹ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے. اور ان کی وفات ہوئی ہے رمضان المبارک میں. تب تک روزے فرض نہیں تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، انہوں نے اسلام کا عروج نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کا برے دنوں میں ساتھ دیا ہے. میں آپ کو ان کے فضائل بتانا شروع کروں گی. ان کی جو وہ ہے سلسلہ نسب ہے اس پر میں بہت زیادہ ایمفیسائز نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت مدثر جب نازل ہوئی ہے تو ہی واز ان دا آرم آف حضرت خدیجہ. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حق کیا ہوا تھا اور اس میں سورت مدثر نازل ہوئی. آپ کو پہلے تسلی دینے والی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانے والی، آپ کو بتانے والی کہ آپ نبی ہیں، اور آپ کے کاز کے اوپر اپنی ساری ویلتھ. آپ کو پتا ہے وہ بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت زیادہ ویلدی خاتون تھی. بنی مخزوم عرب کے تمام قبیلوں میں سے ویلدی قبیلہ تھا اور اس میں سے سب سے زیادہ ویلدی خاتون حضرت خدیجہ تھی. آپ کے 2 خاندوں میں سے غالباً 2 یا 3 اولاد پہلے ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ایک پہلے بھی کہتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بی بی فاطمہ تو زہرا تک بھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اما خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، آپ نے اپنی والدہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ تو زہرا رکھا. اب ان کی بیٹی ہیں جنت کے تمام خواتین کی سردار، ہیں کہ نہیں ہے؟ اور تمام انسانوں کے سردار کون ہیں؟ اما خدیجہ کے خامند سیدنا
ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اما خدیجہ کے جو نواسے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اب کوئی اور فضیلت کی بات رہ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سے زیادہ پرفیکٹ ایمان کسی کا نہیں تھا، اور اس زمانے میں اما خدیجہ سے زیادہ پرفیکٹ ایمان کسی کا نہیں ہے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ اپنا پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جیسے بندہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا، بندے کو بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مونجھا، مطلب اداس، تو مونجھے ہو کے آ کے لیٹے ہیں. تو پھر اما خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے، ایسی غم گسار، اتنا زیادہ محبت کرنے والی. مجھے اس محبت سے یاد آئی، میں بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ خدیجہ اللہ نے مجھے اس ٹائم دی کہ اس کی محبت سے اللہ نے مجھے نوازا. مطلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم ارزقنی حبک، مطلب اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت سے نوازا. رزق، آپ نے ان کی محبت کو رزق کہا، اور ایسے کہا کہ سرپرائزنگلی، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسے ہوا رشتہ، کیسے اچانک میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی، لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی، سپورٹ کی، محبت کی، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے عطا کی. تو آپ ایسے مجھے لیٹے تھے تو پوچھا کہ کیوں لیٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے دیکھ کر آیا ہوں، ایک قبیلہ آیا ہے، ان کے بچے بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کپڑے بھی ان کے پورے نہیں ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں. اما خدیجہ نے کہا جائیے، آپ پریشان نہ ہوں، ایسے کریں سارے سرداروں کو بلا لائیں، عرب کے سرداروں کو بلا کے لائے آپ. تو کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ میں اس کی ایک طرف تھا تو دوسری طرف سب چھپ گیا. آپ نے اپنی پوری جو مال و دولت تھا اشرفیوں کی صورت میں اس کو لا کے صحن میں رکھا، اور تمام سرداروں کو گواہ بناتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد یہ تمام مال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہوں. کسٹوڈین بھی یہی ہے، مالک بھی یہی ہے، کہ آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں بیوی سے لے کر خرچ کر رہا ہوں، یہ آپ کا ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں. یہ حالات ہو گئے تھے جب شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، ایک طرح سے آپ کو پرزنر بنا لیا گیا، اور اما خدیجہ نے اس کے ساتھ جن کی زندگی اتنے عیش و آرام میں گزری ہو. تب کیا ہوتا تھا کہ جب بہت سارا کھانا آتا تھا، لوگ باہر سے ایڈ بھی دے رہے تھے، پھر کیا کرتی تھی، آپ سب کھانا لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور خود گھاس اور پتے کھا کے گزارا کر رہی تھی. جب یہ حالت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، اما خدیجہ بھی آئیں، وہ جیسے ایک گھر میں بڑا ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے کھانے کو، تقسیم کر کے آئیں، اور خود اپنے آپ بہت ویک ہوتی جا رہی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے کہ نظر آ رہا تھا کہ بندہ گھل رہا ہے نا، ایک جسمانی ٹارچر بھی آ رہا ہے اور ذہنی تکلیف بھی آ رہی ہے، اور اس میں آپ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ کی ایج مبارک بھی آلموسٹ 60 ایئرس تقریباً تھی جب وفات ہوئی ہے. 65 ایئرس تھی، 25 سال میں مطلب ساتھ رہا ہے. ہاں. تو حضرت جبرائیل آئے ہیں تو کہا کہ خدیجہ جبرائیل آئے بیٹھے ہیں، اور اس جبرائیل آپ کو سلام دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ بھی آپ کو سلام دے رہا ہے، اور اللہ بھی آپ کو سلام دے رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تو خود سلامتی والا ہے. اب وعلیکم السلام اللہ بات تو نہیں کہہ سکتی تھی، کہتی ہیں اللہ سلامتی والا ہے، اور جبرائیل امین کو بھی سلامتی ہو. ان کو وعلیکم السلام کہا، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کوئی روزے نہیں رکھے. یہ وہ خاتون ہیں جن کے ایمان کے بارے میں سلامتیاں اوپر سے نازل ہو رہی ہیں، اور جن کے بازو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اور سورتیں نازل ہو رہی ہیں. اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر اور خدیجہ کے احسانوں کا بدلہ میرا رب ہی دے سکتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب تشریف لے گئے، اور جب حضرت اما خدیجہ کا انتقال ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ گریف میں تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے تھے. ہمیں لگتا تھا، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں ان دنوں میں کہ مجھے لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غم میں خدا نخواستہ بہت جلد دنیا سے چلے جائیں گے. ہم دیکھ رہے تھے نا آپ کو، اور آپ کے مکان سے اکثر اونچی آواز میں راتوں کو رونے کی آواز آتی تھی. بی بی فاطمہ تو زہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہوتے تھے، وہ اپنی ماں کو اور آپ اپنی بیگم کو رو رہے ہوتے تھے. یعنی کہ آپ نے اس سال کو، جنہوں نے سیرت نبوی کسی طرح سے آپ کا کوئی تعلق رہا ہے، عام الحزن، غم کا سال ڈکلیئر کر دیا کہ مجھ سے خدیجہ کا ساتھ چھوٹ گیا. اور حضرت جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ میں 3 دن کا وقفہ ہے، وہ پہلے وفات ہوئی ہے ان کی، اور 3 دن بعد اما خدیجہ کی وفات ہوئی ہے. ایک بوڑھی خاتون جس نے پوری زندگی عیش و آرام ویلتھ میں گزاری ہو،
آپ سمجھ سکتے ہیں شیب ابی طالب کی سختیوں نے آپ کو کیا کیا ہوگا. اس حالت میں بھی آپ قربانیاں دیتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر فرمایا کہ میری امت جتنے بھی انسان بنے ہیں ان میں سے 4 عورتیں پرفیکٹ ہیں. کون کون سی؟ حضرت بی بی مریم، حضرت خدیجہ، حضرت بی بی آسیہ، ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ نکاح ہوگا. مجھے چوتھی کا نام بھول گیا. اور اما عائشہ اٹ سیلف جو آپ کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، وہ اپنی جلس بتا رہی ہیں لیکن وہ سچے لوگ تھے نا، وہ بھی ہماری ماں ہیں. وہ اتنی گہری بات کر دیتی ہیں اس میں. کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ، کوئی دن ایسا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہوں اور خدیجہ کا تذکرہ کر کے نہ نکلے ہوں، اور کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب آپ نے انہیں یاد نہ کیا ہو. آخر میں نے کہا کہ آپ ان بوڑھی خاتون کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں جس کے دانت بھی نہیں تھے منہ میں. کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ جو بدلا ہے نا، جیسے وہی اترتے ہوئے بدلتا تھا، ایسے ہوا ہے. اور آپ کے بال کھڑے ہوئے ہیں. مجھے لگا ہے کہ میں نے غلط بٹن دبایا، آج کے بعد یہ کام نہیں میں کروں گی. کہتی ہیں مجھے اپنی کسی سوکن سے جیلس نہیں ہوئی زندہ سوکن سے جتنی مجھے اما خدیجہ سے جیلس تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صبح ان کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتی تھی اور کوئی شام نہیں ہوتی تھی. اور کہا عائشہ اس نے اس ٹائم میرے اوپر وہ ایمان لائی تھی جب کوئی نہیں لایا تھا. جب سب نے مجھے نکال دیا تھا اس نے بنا دی تھی. جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا اس نے سینے سے لگایا تھا. جب کوئی میرے اوپر خرچ کرنے کو میرے کوز کے لیے تیار نہیں تھا اس نے پورا مال مجھ پر لوٹا دیا تھا. اس کا تذکرہ کرتی ہوں، اس کی محبت سے میں دستبردار ہو جاؤں. اور پھر ایک دفعہ وہ ان کی بہن تھی حالہ، جو میرے خیال میں حضرت زینب جو آپ کی بیٹی ہے ان کی ساس بھی تھی، ابو العاص کی والدہ، یا شاید وہ ہند تھی. تو جب وہ آیا کرتی تھی نا تو آپ آواز ان کی سن کے حالہ آ گئی ہے، حالہ آ گئی. اما عائشہ کہتی مجھے اس وجہ سے بہت زیادہ جیلس ہوتی تھی. اور آپ کا بس نہیں چلتا تھا حالہ کو اٹھا کے پورے گھر کا سامان باندھ کے دے دے. ابھی بھی دیہاتوں میں کوئی مہمان آتا ہے نا اس کو ساتھ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر پہلی دفعہ آیا ہے. ہم شہری لوگ بڑے تنگ دل ہو گئے، ہمیں یہ اب چیز ہم لوگ نہیں کرتے. تو اب میں نے کہتی تھی کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب خدیجہ کے پاس حالہ آیا کرتی تھی تو خدیجہ بھی ایسے کرتی تھی، میں اس لیے ایسا کرتا ہوں. اور آپ ان کی آواز کی کیونکہ مشابہت تھی تو آپ ایسے بے قرار ہو کے نکلا کرتے تھے کہ حالہ آ گئی ہیں. اور پھر کتنے گھنٹے کہتے ہیں بیٹھ کے عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اور حضرت حالہ بیٹھ کر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی. تو عائشہ کا تو جلس کرنا بنتا تھا نا. ہمارا تو ان کی اہمیت کو پہچاننا بنتا ہے. ان کی محبت کے صدقے، ان کی محبت پہ ہم 100 جان سے قربان کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبت دی جو وہ آپ چاہتے تھے، ویسی قدر کی جیسے آپ چاہتے تھے. اور وہ ہماری قیامت تک والدہ ہیں، ماں ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری ماؤں کی لیگیسی اتنی شاندار ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری ماؤں میں اما خدیجہ جیسی بھی ہیں خاتون. اور وہی چیز بی بی فاطمہ تو زہرا میں آئی، آپ بھی ویسے ہی دے دینے والی تھی، سب کچھ دے دینے والی تھی. اور جب فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، دوبارہ فتح مکہ ہو رہی تھی، صحابہ پیشکشیں کر رہے ہیں میرے گھر ٹھہریے، میرے گھر ٹھہریے. ابو سفیان کہہ رہے ہیں سردار ہیں میرے گھر ٹھہریے. آپ کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرے ہیں. کہاں؟ بی بی خدیجہ کی قبر مبارک کے پاس ٹینٹ لگایا ہے اور وہاں بیٹھے ہیں. A tribute to her. اور پھر آپ کو پتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے ہیں، آپ کے چچا بھی تھے اور ابو العاص بھی تھے جو داماد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے وہ ہار دیکھا تھا جو بی بی زینب نے اپنے خامد کی رہائی کے لیے بھیجا تھا. تو آپ وہ ہار لے کے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے تب انٹینسٹی کا اندازہ لگایا. کتنی دیر آپ وہیں کھڑے تھے نا، بیٹھ گئے ہیں، ہار نے آپ کو بٹھا دیا جیسے بندہ ایک گر نہیں جاتا. اور کتنی دیر اس ہار کو دیکھ کے روتے رہے ہیں. اور پھر کہا ہے آپ نے کہ یہ ہار واپس کر دو اور اس کو بھی آزاد کر دو. کیا ایسا کرتے ہو؟ پھر صحابہ سے پوچھا ہے کیا ایسا کرتے ہو، تم اس چیز پہ راضی ہو؟ فرمایا جو آپ حکم کریں گے ہم وہ کریں گے، ہم دل جان سے راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنی ایفیلیشن ہے آپ کی ان کے ساتھ، اور ان کا کیا مقام ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم ہدایت کے مہینے میں بیٹھے ہیں نا. ہم قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم قرآن میں وہ تعلق، وہ کنیکشن ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ہدایت مل جائے. ہم روزہ اسی لیے رکھ رہے ہیں نا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے. تو اما خدیجہ کی اور تمام امہات المومنین کی سیرت کو نکال کے ہم تقویٰ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے احکامات پر جو دین کے احکامات ہیں، آگے مدنی صورتیں اور بھی آ رہی ہیں، سیٹ آف آ رہا ہے. قرآن میں احکامات کا بھی برنچ ہے.
تو پھر آپ کیا وہ احکامات پر عمل کر سکتے ہیں حضرت خدیجہ کی لیگیسی کو سمجھے بغیر، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ آپ ایسی ماں کی بیٹیاں ہیں، یہ مبارکباد کا مقام ہے، آپ سب کو مبارک ہو. لیکن اس کے ساتھ یہ بہت رسپانسبلٹی کا مقام ہے کہ آپ ایسی ماں کی لیگیسی کو لے کر چلیں گے اپنی زندگی میں جس نے اپنا سب کچھ کاز پہ قربان کر دیا، اس دین کے مشن پہ قربان کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.